مطلب کسی چیز کے فضائل جاننے سے آپ کو اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے۔ یقیناً اللہ کی کتاب اس کی مستحق نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ بتائے یا اس کی فضیلت بتائے، چونکہ وہ کتاب جس طرح سے رب ہے اس کا کلام بھی یاد رکھیے اسی طرح سے تعریف کیا گیا ہے، وہ مشہور اور معروف ہے، یاد رکھیے۔ اگر انسانیت اس کو نہ بھی پڑھے نہ بھی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑنے والا، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو اگر اللہ کی کتاب قرآن کے فضائل میں اور آپ جانتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ باقی تمام چیزوں کے فضائل جانتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب قرآن کے فضائل کے تعلق سے اگر بات ہو، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کو سمجھنے کا کیا فائدہ ہے، اس پر عمل کا کیا فائدہ ہے، دنیا میں کیا فائدہ ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہے، اور زندگی کے مختلف مراحل میں یہ قرآن کیسے ہمیں فائدہ دے گا، چونکہ ہم نہیں جانتے، ہم نے اس کو معمولی کتاب سمجھ لیا، اور کبھی کبھار جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی گھر میں جھگڑا ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے اس کو منگایا جاتا ہے، کبھی کورٹ میں چلے جائے تو مسلمان ہونے کے ناطے اس پر ہاتھ رکھایا جاتا ہے، یا کبھی بیمار ہو جائے تو اس کے مختلف قسم کے شکل میں لکھ کر اس کو گھول کر پیا جاتا ہے، یا کبھی کچھ اور جن اور بھوت اور پریت کا سایہ ایسا لگے تو گھر میں اچھے ڈیزائن میں بنا کر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بس قرآن کے فضائل میں ہم کو کچھ پتا ہے، اور جو اس کے حقیقی فضائل تھے، حقیقی فائدے تھے، جو اس پر ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے، اس پہ سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے حاصل ہونا تھے، وہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ سے کھو گئے ہیں، مس ہو گئے ہیں، ہم اس کو بھلا چکے ہیں، یاد رکھیے۔ تو آج قرآن سے جو کچھ میرا اور آپ کا رابطہ، اللہ رحم کرے، بس وہ یہی ہے۔ میں نے جو کہا نا، کورٹ میں قسم کھانے کے لیے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا خاندان میں، تو لاؤ قرآن بیچ میں رکھتے ہیں، اور بیمار پڑ جائے تو پڑھ کر کوئی دم کر دے یا پھونک دے، یا اس سے ہٹ کر اس کو کبھی مختلف شکلوں میں لکھ کر لوگ پیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور لگاتے ہیں، چپکاتے ہیں اور لٹکاتے ہیں۔ بس یہی اس سے ہمارا تعلق رہا۔ اس سے ہٹ کر اس کتاب کی تلاوت کا معاملہ، اس کو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ، اس کو پڑھنے پڑھانے کے معاملے سے ہم بہت دور ہو چکے، یاد رکھیں، بہت دور ہو چکے۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں۔ جب میں کالج میں تھا، اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، تو ایک مرتبہ 25 سے 30 مسلم نوجوان جمع تھے، اور وہاں کسی ایک فرد نے، ایک شخص نے آ کر ایک سوال کیا۔ اس کا کوشچن اور سوال یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا نبی ہے جس کا نام نور ہے، نور علیہ السلام، اس نے یہ نام لیا۔ آپ 25-30 نوجوان بیٹھے ہیں، مسلم نوجوان بیٹھے ہیں، اب جیسی قرآن کے تعلق سے سوال ہوا، میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں اور کوئی کسی اور کو دیکھ رہا ہے، یا وہ میرے طرف دیکھ رہا ہے، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ جواب دے دیجئے، اور وہ سوچ رہا ہے شاید آپ جواب دے دیں گے۔ چونکہ ہم 25 نوجوانوں میں سے، یا 25-30 جو نوجوان بیٹھے تھے، کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ قرآن میں کوئی نور علیہ السلام ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں پھر سر جوڑے گئے، مطلب آپس میں مل کے بات کی گئی کہ بھائی کوئی نور ہے یا نہیں ہے۔ تو طے کیا گیا کہ نوح نام کا ایک نام تو ہے کسی نبی کا، لیکن نور کا علم نہیں ہے، مطلب ہم ہاں بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ہم جس عمر اور جس مرحلے میں تھے، اگر ہم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ انڈیا کی ٹیم کرکٹ کی 1992 میں کون سی تھی، ہم اس کے کھیلنے والے کھلاڑیوں کی اور ایکسٹرا پلیئر کے نام بھی بول سکتے تھے۔ 96 میں کون سی ٹیم تھی، کب ہاری، کتنے پلیئر تھے، کتنے سٹنگ تھے، کتنے پلینگ تھے، ہم کو اس کا علم تھا۔ فٹ بال کی کون سی ٹیمیں، کون سے علاقے کی، کہاں کھیلتی ہے، کیسا کھیلتی ہے، کتنے گول مارے، کیا وہ سب کا بھی علم تھا۔ انڈین اور دوسری فلم انڈسٹری کی پوری نالج تھی، اور ہزاروں نام ہمارے ذہن میں ایک ساتھ سائنسدانوں کے اور مختلف جو دانشور جنہوں نے علم اور فن کے لیے کام کیا وہ گھوم رہے تھے۔ لیکن 25 انبیاءوں کے نام ہیں صرف قرآن میں، یاد رکھیے 25 انبیاءوں کے قرآن میں نام ہے، اور 25-30 نوجوان مل کر یہ نہیں طے کر سکے کہ وہ 25 میں نور ہے یا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں آئے کہ ایک نوح کا واقعہ تو سن رکھا ہے کہیں تو بھی علیہ السلام، باقی نور کا کچھ علم نہیں۔ تو اندازہ لگائیے ہر شخص کا کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے۔ اگر کسی ایک انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ ذرا قرآن لائیے، تو وہ پہلے پوچھتا ہے کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مشکل حل تلاش کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو نام رکھنا ہے کیا؟ نہیں، تو پھر قرآن کیوں منگایا جا رہا ہے؟ پھر اس لیے کہ نکالنے کے لیے بہت محنت لگیں گی، سیڑھی لانا پڑیں گی، اوپر کہیں تو بھی رکھا ہوا ہوگا، نکال کے اس کی دھول صاف کرنے کو آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر لا کر دیا جائے گا، پھر وہ پڑھا جائے گا۔ اللہ کی کتاب سے کتنی دوری۔ اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر ذرا 100 نکال دیجئے کہاں ہے، تو آپ یقین جانیے وہ آدمی ہتک محسوس کرے گا، اپنے لیے ایک برائی محسوس کرے گا کہ کیا بڑی ذمہ داری مجھے دے دی، اب کہاں ڈھونڈوں، چکے پہلا صفحہ پلٹتے ہی ایک سورہ ختم ہوگا، لیکن دوسرا سورہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ سورہ اقرا دوسرے سورے پہ دوسرا ہوگا، تیسرے صفحے پہ تیسرا سورہ ہوگا، چوتھے صفحے پہ چوتھا سورہ ہوگا، تو دوسرا ختم ہی نہیں ہوتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی شخص کو کہیے وہ ناول کے اندر فلاں چیز قصہ تک کہاں ہے، آنکھ بند کر کے یوں کھول کے بتائیں گا یہاں ہے، آنکھ بند کر کے
وہ شمارے میں، میگزین میں، آپ کے سلیبس کی بک میں، یا موبائل یا ہینڈ سیٹ یا کوئی چیز استعمال کی اس کی گائیڈ بک میں دیکھو ذرا یہ چلانے کا طریقہ کیا ہے، آنکھ بند کر کے بتا سکتا ہے. لیکن قرآن کی اگر کسی سورت کی آیت ڈھونڈنے دیا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک اسپیچ میری چالو تھی، کسی نے مجھ سے جو ہے قرآن کی ایک سورت کے تعلق سے ایک آیت کے سوال کیا، سورہ توبہ کی. اب چونکہ میرے ذہن میں وہ نہیں تھی تو میں چونکہ حافظ بھی نہیں ہوں، میں نے کہا کسی سے وہ قرآن ذرا نکال دیجیے، میں اگلے سوال کا جواب لیتا ہوں، اب تک قرآن آ جائیں گے. جب قرآن آیا تو میں نے کہا آپ سورہ توبہ نکال دیجیے. اب تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں تو ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے. ان سے پوچھا قرآن کہاں ہے، تو بولے ان کو دیا تو قرآن وہاں تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ سورہ توبہ مل نہیں رہی تھی لوگوں کو. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ابتدائی 11 صورتوں میں تقریباً آدھا قرآن ختم ہو جاتا ہے بالکل، لیکن آپ اگر ایک ایک صفحہ پلٹائیں گے تو نہیں ملتا ہے. وہ جس کو آئیڈیا ہے اس کتاب کے کھولنے کا وہ جانتا ہے کہ اس کی شروعات کی 10-15 صورتوں میں آدھا قرآن ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو وہ جو یوز کرتا ہے، جو آئیڈیا ہوتا ہے، وہ بالکل بتا سکتا ہے کہ آپ کو سورہ توبہ ہونا نا تو آدھا پلٹا تو سیدھا قرآن. لیکن ہم لوگ اس کتاب کے عادی نہیں ہیں. جس چیز کے ہم عادی ہوتے ہیں نا تو اس چیز کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنی گمراہیاں، جتنی آفتیں، جتنی بلائیں، جتنی مصیبت، جتنی پریشانیوں اور جتنی تکلیفوں سے امت گزر رہی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ اس بات کو آپ لکھ کر رکھ لیں. اللہ کی کتاب سے دوری کا یہ نتیجہ اس بات کو آپ لکھ کر رکھ لیں، یاد رکھیں. ہم نے جتنا اس کتاب سے دوری اختیار کی، ہم اتنے پستی میں، اتنی برائی میں، اتنے نقصان میں اس دنیا میں بھی گئے. آخرت کا تو بہرحال اللہ ہی نگہبان ہے کیا ہونے والا ہے. سمجھ رہا بات کو؟ چونکہ اس کتاب سے تعلق نہیں ہے. دنیا کی ساری کتابوں سے ہمارا تعلق ہے، دنیا کی ساری کتابوں سے تعلق ہے. کسی کتاب کا نام لیجئے، ناول کا نام لیجئے، بکس کا نام لیجئے، گائیڈز کا نام لیجئے. اگر اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، تو آپ دیکھیے دنیا پتہ ہے اس کو، اپنے فن، اپنے تجارت، اپنے فیلڈ کی باریک سے باریک معلومات ہمیں ہیں. لیکن اللہ کی کتاب کے تعلق سے بہت کم ہم معلومات رکھتے ہیں. کوئی پوچھ لے کہ سب سے بڑی سورت کون سی ہے تو بہت کم لوگ بتا پائیں گے. اگر بڑی معلوم بھی ہے کون سی تو کتنی آیتیں اس میں اور کم لوگ بتا پائیں گے. بتائیں کہ کتنی صورتیں ہیں. یہ گائیڈ بک ہے، یاد رکھ، کتنی صورتیں نہیں بتا. اس میں سب سے بڑی کون سی نہیں بتا پائیں گے. کتنی آیتیں، چلو بڑی تو بتا دی، اندازہ لگا کہ ہاں سورہ بقرہ سنے ہوئے اپنے بہت بڑی ہے. کتنی آیتیں نہیں بتا پائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کیوں کہ اس کتاب سے وہ رابطہ نہیں ہے. لیکن آپ پوچھئے 90 کے ریچارج میں کتنا پیسہ ملتا ہے موبائل کے اندر؟ ارے 90 کے ریچارج میں 90 ملتا ہے، لیکن 90 کو اگر رات میں کرے تو 100 ملتا ہے، اور اگر دن میں کرے تو فلاں ملتا ہے. یہ اسکیم کے ساتھ کرے تو اس پہ 5 روپے اور ملتے، ایک مہینے بعد اس کا 10 روپے اور ریٹرن آتا ہے. یہ پورا بتا اسکیم کے تعلق سے. آپ دیکھیے، چونکہ اس سے ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ دیکھیے کیسے ہم نے سلوک کیا. اللہ ہم پہ رحم کرے کہ ہم بہت کم اس کے تعلق سے معلومات رکھتے ہیں، بہت کم. بنیادی اگر اس کے تعلق سے جنرل نالج لے لی جائے تو ہم اس میں فیل ہو جائیں گے. بنیادی بول رہا ہوں، مخصوص نہیں، اور کسی کو ٹارگٹ، کسی کو نشانہ بنا کے بھی نہیں لے. عام پوچھ لیا آپ مجمع میں نہیں دے پائیں گے. الا ماشاءاللہ جو علماء ہیں، جو لوگ اس سے رابطہ رکھتے ہیں یا اس سے تعلق ہے قرآن سے، تو وہ بتا پائیں گے. عام لوگ یاد رکھیے ہم لوگ اس کتاب سے بہت دور ہیں. تو میری گزارش اور التجا یہ کتاب جو ہے ایک گائیڈ بک ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے. اب ایک عجیب بات ہے، ہم دنیا میں اس کتاب کو چھوڑ کر ہر جگہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے. آئیے ایک مثال دے کر پھر اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں، اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال ایسی ہے کہ سمجھ لیجئے آپ اس ملک سے، ہندوستان سے، اور آپ کے علاقے مچھلی پٹنم سے نکل کر سمجھ لیجئے گھومنے کی نیت سے، سیاحت کی نیت سے، ٹریولرز مطلب جا کے دیکھے دنیا کیسی کیا ہے، جاپان جاتے ہیں. جب جاپان آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ہندوستان میں ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے، ٹریولرز گائیڈ. مطلب سفر کے دوران یہ کتاب آپ کو کام آئیں گی. جب آپ اس کتاب کو دیکھتے تو اس کتاب میں ہر تفصیلات لکھی ہے کہ آپ کون کون سی علاقوں میں جائیں گے، کیا کیا وہاں کریں گے، کھانے کیسے ملتے ہیں، کرنسی کہاں کنورٹ ہوتی ہے، مطلب تبدیل کیا جا سکتی ہے، ریٹس کیا چل رہے ہیں، بھروسے مند دکانیں کون سی ہے، گورنمنٹ کی دکانیں کون سی ہے، رینٹ پہ کار لینا ہے تو کون سی لینا چاہیے. ساری تفصیلات اس میں رکھی ہوئی ہے. اب آپ نے کیا کیا، جب مچھلی پٹنم سے آپ حیدرآباد یا جہاں سے بھی آپ نے فلائٹ پکڑی جاپان کے لیے، آپ نے اس کتاب کو لیا جو کہ گائیڈ بک تھی سفر کا، کہ سفر میں کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. اس کتاب کو آپ نے لیا اور اپنا جو بیگ تھا وہ بیگ کے اندر رکھ دیا. بیگ میں رکھنے سے پہلے اچھا اس کو کپڑا لپیٹا اس کو اچھے سے اور اٹھا کے رکھ دیا. کیوں؟ تو سفر میں ہدایت مطلب راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے میری، یہ ٹریولرز گائیڈ ہے میری. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جاپان میں اتر گئے. اترنے کے بعد آپ ایئرپورٹ سے نکل کر ایک ٹیکسی والے سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے یا فلاں جگہ مجھے جانا ہے. وہ ٹیکسی والا کیا کر رہا ہے، یا تو اس کو آپ کی بات نہیں سمجھ رہی، یا تو آپ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے، یا تو اس کی نیت ہی کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہی چاہتا ہے آپ سے. ٹھیک. وہ آپ کو ایک طرح سے الو بنا کر ایک کسی اور جگہ لے آ کے چھوڑ دیتا جہاں آپ نے بولا تھا اس کی الگ جگہ، اور بولتا ہے یہ وہی جگہ ہے. پیسے بھی آپ سے خوب لے لیتا ہے. پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں تو بولتا ہے نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے.
پھر وہاں سے نکلتے ہیں کسی اور سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ کو گھما دیتا ہے، کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں، پورا دن آپ ایسے ہی گھومتے ہیں، پورا سفر آپ منمانے طریقے سے گھومتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، غلط جگہ جاتے ہیں، زیادہ پیسہ دیتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس جو گائیڈ بک دی ہوئی ہے نا، راستہ جو سفر آپ کر رہے ہیں اس کو کیسے طے کیا، وہ کتاب کو آپ نہیں کھولتے، چونکہ اس کو آپ نے اچھے سے لپیٹ لیا، بہت اہم کتاب ہے، بڑی مقدس ہے، بڑی اہم ہے، راستہ بتانے والی کتاب ہے، اس کی وجہ سے میں جو جاپان میں گم نہیں ہوں گا، فلاں نہیں ہوں گا، اور اس کو آپ نے پھر رکھ دیا اپنے بیگ کے اندر۔ پورا سفر جیسے طے کرنا ہے ویسے نہیں کر کے لوگوں کے 100 دھوکہ کھا کے آپ واپس ہندوستان آ گئے۔ آنے کے بعد کسی نے کہا کیسا سفر رہا جاپان کا؟ ارے بہت مشکل ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، بڑا یہ ہوگا، لیکن آپ کے پاس تو گائیڈ بک تھی نا، لیکن وہ بہت بڑی کتاب تھی نا، میں نے اس کو اٹھا کے رکھا، اس کو لپیٹ کے رکھا، اس کو سنبھال کے رکھا، اس کو کبھی کھولا نہیں، خراب ہو جائیں گی بول کر اس کو وہ کیا، اور پورا سفر کیا ہو گیا ہمارا اس میں بتائیے، پورا سفر خراب کیا چونکہ گائیڈ بک کو کبھی کھولا نہیں آپ نے۔ تو وہی حال آپ اور ہمارا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کیسے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، وہ پوری زندگی گزارنے کے لیے، چونکہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا بھی کہ دنیا میں مسافر جیسا رہو، تو ہم مسافر ہیں، تو مسافر کو گائیڈ بک کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا کہ اس کتاب میں اس دنیا کی زندگی جینے کا مکمل طریقہ ہے۔ اب ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہی کیا جو وہ سفر میں ہم نے جاپان گئے تو ٹریولر بکس کے ساتھ کیا، کبھی کھولا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی سمجھا نہیں، اور پھر بول رہے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جا رہے، راستہ ہم کو لوگ دھوکہ دے رہے، فلاں کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ، قومیں اور لوگ آپ کو دھوکہ کیسے دے پا رہی ہے جبکہ آپ کے پاس کتاب ہدایت ہے، راستے صحیح راستے پر چلنے والی کتاب ہونے کے بعد لوگ آپ کو کیسے گمراہ کرتے؟ بتائیے مجھے آپ۔ لیکن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے یہ موقع ہم نے ہی دیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا ہم جوڑے، وقتاً فوقتاً دن اور رات اس سے ہمارا تعلق ہو، اس کو کھول کر ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم روز دیکھیں، نہ صرف دیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں کو اس میں ڈال کر دیکھیں کیا اس فرمان حکم کے مطابق میری زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اپنی زندگی میں کیا کمزوری نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہم اس کا معاملہ نہیں رکھتے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے تعلق سے جب ہمارے کانوں میں بات پڑتی ہے، جس کا تعلق کورٹ کچہری سے نہیں رہا، جس کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا، تو کوئی مر گیا تو اس کتاب کو نکال لیا جاتا ہے کہ اب چونکہ مر گیا، اب اس کتاب جو سفر کے لیے دی گئی تھی، سفر ختم ہونے کے بعد پڑھ کے اس کو پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا کرنا ہے، دیکھو ایسا کرنا ہے، جبکہ وہ کتاب نے دنیا میں کیسا جینا ہے وہ بتائی، اس کو مرنے کے بعد بتایا جا رہا، اب جانے کے بعد یہ ہونے والا ہے۔ اب تو انجام کو پہنچ گیا وہ شخص۔ زیادہ سے زیادہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بولتے ہیں نا قرآن لا قرآن لا قرآن لا، پورے محلے والے لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ یقیناً اس کتاب سے ہم نے حقیقت میں وہ فائدے نہیں اٹھائے جس کے لیے آئی تھی، باقی سارے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل کے تعلق سے کیا بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، اور اس کے اتنے فضائل ہے، اس کے اتنے فضائل ہے، میں آپ سے کیا کہوں۔ جس مہینے یہ کتاب اتری، اس کتاب کی فضیلت دیکھیے، اس کا اثر دیکھیے، جس مہینے یہ کتاب اتری اللہ رب العزت نے اس مہینے کو روزہ رکھنے والا مہینہ بنا دیا آپ کے اور میرے لیے۔ جس رات یہ کتاب اتری اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ صرف آ رہی ہے تو کیا کیا لا رہی ہے فائدے، مطلب اگر ایک چیز آ رہی ہے اس کے آنے سے اگر دوسرے فائدے ہونے لگے تو وہ چیز کتنے فائدے کی ہم لیں گے۔ دیکھیے جس مہینہ اتری وہ مہینہ ایک فرض عبادت کے لیے مقرر کر دیا، جس رات نازل ہوئی اس رات کی ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ جس شخصیت پہ اتری اس شخصیت کو آخری نبی اور رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ جس قوم پر اتری اس قوم کو اللہ نے جو جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی لوگوں کے لیے جو ہے مینار نگہبانی یا رہنمائی کے مینار بنا دیا یاد رکھیے، یہ وہ کتاب ہے یاد رکھیے۔ آئیے بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اچھا انسان، بہتر انسان، بیٹر پرسن وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ مطلب جس کتاب کو سیکھے اور سکھائے وہ انسان سب سے اچھا انسان بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور اس کے لیے اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ کے یہ چنندہ بندے ہیں۔
چوزن پیپل ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، یاد رکھیے، جو قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا، قرآن بکثرت تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے، مطلب ایسا شخص ہے جس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ایسا کرتا، کاش میں بھی ایسا ہوتا، میں بھی ایسا ہوتا. مطلب جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. رشک کرنا کسی پر، سمجھتے ہیں، رشک کرنا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے سوائے دو لوگوں کی. ایک روایت میں تین کے الفاظ آتے ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور خرچ کرتا، اس کو دیکھ کر آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا. ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور اس پر وہ عمل کرتا، اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میں ایسا ہوتا. یہاں کہا جا رہا ہے کسی شخص کو جب قرآن کی بکثرت تلاوت کرتے دیکھو تو وہ قابل رشک ہے، آپ یہ بول سکتے کہ کاش میں ایسا ہوتا. کسی جیسے ہونے کی چاہت کر سکتے ہیں آپ جب کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں. ٹھیک. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مخرف فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے جو سب سے قریب فرشتے ہیں، اینجلز ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو قرآن کو بکثرت تلاوت کرنے والا اللہ کے مخرف فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت طاری کرتا ہے. قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت طاری کرتا ہے. سکینت یاد رکھیں، سکون طاری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے جہاں آتے ہیں نا وہاں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت اور اچھا ہی ہوتا ہے. یاد رکھیں، تو سکون جو ہے نازل ہوتا ہے. فرشتے ان کی مجلسوں کو جو ہے کہ گرد احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے ایسی مجلس، ایسی جگہ جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ان مجلسوں کے پاس احترام کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر اوپر آسمان میں کرتا ہے کہ یہ میرے بندے جو میری کتاب کو پڑھتے ہیں. یاد رکھیں، پڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے صحیح جو ہے طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے، پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوں گے. قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں. جب بندہ اس کو تھام لے گا تو دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گا اور آخرت میں جو ہے اس کو ہلاکت بربادی نصیب نہیں ہوں گی. مطلب وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گا، دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوں گا. لیکن یہاں ایک وضاحت کی ضرورت ہے. وضاحت کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، عجیب اور غریب عقیدہ. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. سنا آپ نے کبھی یہ بات؟ آپ نہیں بول سکتے. ارے قرآن نہیں پڑھنا سیدھے، ارے بھٹک جاتے، نکل جاتے، گمراہ ہو جاتے. ہاں نہیں پڑھنا، چلو رکھ دو، اس کو بند کر کے رکھ دو. یہ بات سنی نہیں سنی آپ نے؟ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. میں نے تو بہت سنی لوگوں سے. اپنی پوری تعلیمی کے دور میں مجھے قرآن پڑھنے ہی نہیں دیا گیا. جہاں پڑھتا تھا لوگ آگے کھڑے ہو جاتے تھے، رکھو اٹھا، چلو اتنی بڑی کتاب نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاتے. وہ ہو جاتا، ایک بچے نے پڑھا پاگل ہو گیا، ایک بچے نے پڑھا ایسا ہو گیا، ایک بچے نے پڑھا عجیب ہو گیا، ایک بچے نے پڑھا ویسا ہو گیا، اور پڑھنے نہیں دیتے تھے. معلوم، قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بات میں نے بہت سنی. بلکہ جہاں میں قرآن پڑھتا تھا تو میں نے ایک بار اپنے والد سے پوچھا، کیونکہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگ کیوں ترجمان یا قرآن کو سمجھنے نہیں. پڑھنے سے مراد میں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. تو میرے والد نے مجھے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی. میں چھوٹا تھا تو مجھے کہا کہ اگر قرآن کو آپ مسجد میں جا کے صرف تلاوت کرے تو کوئی آپ کو روکے گا؟ تو میں نے کہا بالکل نہیں، کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ. مجھے، میں کسی مسجد میں جا کے قرآن پڑھوں کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک. اگر آپ قرآن کو اجتماعی شکل میں سب لوگ مل کر پڑھے، تلاوت کرے تو کوئی آپ کو روکے گا؟ میں نے کہا بالکل نہیں انشاءاللہ. کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں ہم کو اگر ہم قرآن اجتماعی شکل میں پڑھے تو کوئی روک سکتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. قرآن کی قرأت کو، تلاوت کو تم تیز کرو گے تو کوئی تم کو مسجد میں روکے گا؟ میں نے کہا نہیں، بالکل کوئی ہم کو روک نہیں سکتا. آہستہ کرے بھی تو نہیں روکیں گا، اجتماعیت میں پڑھے بھی تو نہیں روکیں گا، تیز پڑھے بھی تو نہیں روکیں گا. ٹھیک. اچھا کہا اب میرا ایک سوال سنو، کیا تم قرآن کا ترجمہ پڑھے تو تم کو کوئی پڑھنے دیں گا؟ تو میں نے کہا نہیں، اب آپ پرابلم والی بات کر رہے اس لیے کہ نہیں مسجد میں نہیں پڑھنے دیتے ترجمہ. بولتے کون سا ترجمہ، یہ ہے مت پڑھو، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. آپ نہیں بولا. انہوں نے کہا چلیے ایک مثال کو لیجئے کہ مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو کیا کرتے؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کہتے کہ مت سنو، چیختے چلاتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں بجاتے. کیوں؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھے سنے نہ آئے. مشرکین مکہ کو کیا ہوتا تھا اس قرآن کے سننے سے؟ قرآن جیسی پڑھا جاتا تھا کانوں میں جاتا تھا، کانوں میں جاتے دماغ میں جا کے پروسیس ہونا چالو ہو جاتا تھا، سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ قرآن انہی کی زبان میں تھا، اسی زبان میں تھا جو اس زمانے وہ لوگ بولا کرتے تھے. تو سیدھا ان کو سمجھ میں آتا تھا. چونکہ سمجھ میں آتا تھا تو وہ نہ سمجھنے دینے کے لیے چلاتے تھے.
انہوں نے کہا اب وہ میری مشرکین مکہ کی مثال کو لو اور تم سے جو میں نے سوال کیا تھا، جب تک قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا معاملہ درست ہے. جب میں نے کہا کیا ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں تو میں نے کہا نہیں، یہ اس کی اجازت مانگنا پڑتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. سمجھ میں آنے لگا تو مسائل کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. یاد رکھیں اس لیے کہ لوگوں نے قرآن کی اطراف اتنی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہے. کیوں پھیلا رکھی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاکہ ہم لوگ اس سے قریب ہی نہ جائے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو کرنا ہے تو کیا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور اس کی بھی ضرورت نہیں، ہم کر کے دے دیں گے آپ کو. وہ بھی آؤٹ سورس بولتے ہیں اس کو. آؤٹ سورس معلوم نا، اپنی تجارتوں کو دوسروں کے ذریعے کرانا. آج کل سسٹم ہے آؤٹ سورس، کمپنی جو ہے آؤٹ سورس کرتی ہے اپنے بزنس. تو قرآن بھی آؤٹ سورس کر دی، مریم تم پڑھ لینا، فلاں تم کر لینا، پڑھ کے تم وہ کر دینا. آؤٹ سورس کر رہے ہیں ہم، یہ عبادت کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. ہو رہا ہے یہ، یاد رکھیے. سمجھ رہے آپ؟ تو قرآن بھی دوسرا کر دے رہا ہے. سمجھنا سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے، یاد رکھیے. اور ایسی ایسی غلط فہمیاں اس کتاب کے تعلق، جس میں ایک ہے قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. حدیث کیا بول رہی ہے سنیے. قرآن کی ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں، قرآن اللہ کی کتاب ایک رسی کی مانند، اس کا ایک سرہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسرا سرہ مومن کے ہاتھ میں. جو اس کو تھام لیتا ہے دنیا میں گمراہ نہیں ہوتا ہے، آخرت میں اس کو کوئی عذاب نہیں ملے گا. اور ہم کیا کریں؟ قرآن پڑھے تو بتائیے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ کس کا قرآن پڑھیے، میں کہہ رہا ہوں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیے. آپ جس کو آپ پسند کرتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ شروع کر دیجیے. قرآن کو پڑھیے. آپ اس کو پڑھیں گے تو یاد رکھیے قرآن کی خصوصی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی اگر تفسیر کوئی غلط کرے تو ایک آیت میں تو کر دیں گا، اگلی آیت اس تفسیر کو ختم کر دیں گے، کاٹ دیں گے، ضرور کاٹ دیں گے. مطلب قرآن کی تفسیر غلط نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں آدمی پھنس جاتا ہے غلط کرتا ہے. تو قرآن پڑھیے. آپ کو جو ترجمہ، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، جو ترجمہ آپ کو سمجھتا ہے جس کا آپ پڑھیے، آپ دیکھیے آپ چیزوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. لیکن ہماری یہ بہت بدبختی ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، قرآن کی جو ہے تلاوت کرنے والا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہے. پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم اگر آپ پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ 30 نیکیاں ملتی. تو نیکیاں بتائی جا رہی ہیں، فضائل گنوائے جا رہے ہیں، فائدے بتائے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے. اور قرآن کے فضائل کے تعلق سے اتنی احادیث ہے، میں سمجھتا ہوں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں صرف قرآن کے فضائل بتانے والی احادیث ہے. کیونکہ ایکچولی یہی تو وہ کتاب ہے جو انبیاء تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو چیز چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کتاب اور اس کی سمجھ، اس کی تفسیر ہوتی ہے. یاد رکھیے. اور اگر وہی ہم نہ سمجھے تو پھر دین پر تو ہم صرف نام نہاد چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھنا یاد رکھیں. اب قرآن جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن یہ سراپا ہدایت کا ذریعہ ہے. آئیے اس کے تعلق سے کچھ بات دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت میں 77 میں 77 میں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے ہدایت اور رحمت ہے، راستہ بتانے والی کتاب ہے، سیدھے راستے پر قائم رکھنے والی کتاب ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یاد رکھیے جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اللہ کا رحم اس دنیا میں، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی میں انشاءاللہ، اور آخرت کی زندگی میں اللہ کا رحم پائیں گے. تو یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے مومنوں کے لیے. اب آئیے قرآن کیسی ہدایت اور رحمت ہے، اس کے تعلق سے صرف 2-3 واقعات آپ کو سناتا ہوں. پہلا واقعہ جو ہے طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ یمن کے تھے، قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ایک شاعر تھے. جب یہ ایک بار مکہ آئے تو لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ شخص جو ہے لوگوں کو کچھ ایسا پڑھتا ہے کہ اس کی بات سننے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. آدمی کبھی کبھار ہوتا ہے نا جو سچ بات بتاتا ہے، لوگ بولتے ہیں اس کی بات نہیں سننا، گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کہا اس کی بات سننے سے اس شخص کی، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ آئے اور انہوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنوں کبھی. تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں یہ دور سے چلے جاتے. کبھی کچھ بات کان میں آیا تو ہاتھ رکھ کے نکل جاتے. ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں خود ایک شاعر ہوں، میں نے شاعری سنی ہے، میں کاہنوں کے کلام جانتا ہوں، میں جادوگروں کے الفاظ میں سن چکا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا بگاڑ سکیں گے؟ ایک بار سن لیتا ہوں نا، کیوں ڈر رہا ہوں میں ان سے خواہ. میں خود ایک شاعر ہوں، زبان پہ عبور رکھنے والا انسان ہوں، میرا کمانڈ ہے لینگویج کے اوپر، میں کیا بہکوں گا ان کی بات سے، چلو ایک دن سن لیتے. گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کلام سننے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے آپ کا کلام، آپ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کیا تم پہلے سناؤں گے کچھ اپنا کلام، کیونکہ وہ شاعر تھے، یا میں اپنا کلام سناؤں؟ تو کہا میں پہلے سناتا ہوں، اور انہوں نے کچھ شاعری واری پڑھی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی، تین ہی صورتوں کی تلاوت۔ جب یہ تین صورتیں انہوں نے سنی تو وہ تعجب میں پڑ گئے اور کہا کہ نہیں، یہ کلام انسانی کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ شاعر تھے اور اس لینگویج کی مہارت، مطلب اس کی گہرائی کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کلام انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا واقعہ آتا ہے زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا جب مکہ آئے کہ تمہارے ساتھی، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہو گئے، ان پر شاید جن من حاوی ہو گیا، ان پہ کچھ جادو مجنون ہو گئے، جن کا اثر ہو گیا۔ یہ بھی جو ہے ملے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبے وقفے تک۔ پھر ایک دن سوچا کیوں نہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ مطلب لوگ کہہ رہے ہیں آپ مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ پاگل ہو گئے، جن حاوی ہو گیا، میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ولی عہد تھے، مطلب ہونے والے ذمہ دار شخص تھے، تو جب میں ان کو اپنا کلام سناؤں گا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا نام ہوگا بعد میں کہ بھائی اس شخص نے آ کر علاج کیا تھا، ٹھیک، اور میرے دوست بھی تھے پرانے، تو میں کیوں نہ ان کا علاج کروں۔ گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں کوئی بیماری لائق ہے، کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے، تو میں جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں، آپ کو پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، علاج ہو جائے تو میری تعریف کرنا، لوگوں میں نام لینا کہ میں نے علاج کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو کہا پھر تم کچھ کہتے ہو، اور کسی نے کہا مجنون ہو، تم کچھ کہتے ہو تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا میرے پاس اللہ کا کلام جو نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد بات چیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ شروع کی، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعین۔ تو وہ اتنا ہی پڑھا تھا تو یہ کلام سن کر کہا کہ نہیں تم مجنون نہیں ہو سکتے، تمہارے تعلق سے جو لوگ کہہ رہے ہیں تم ویسے نہیں ہو سکتے ہو، یہ کلام جو ہے عام کلام نہیں ہے، اور بہت متاثر ہوئے اور بعد میں بشرف اسلام بھی ہوئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا خود واقعہ مشہور ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ایمان لانے کے بعد کہ میں رات کے وقت میں خاموشی سے جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب رات میں نماز پڑھتے تو قرآن کو سنا کرتا تھا، اور ایسا 2 سے 3 بار ہوا کہ صبح ہو گئی، روشنی نکل گئی، اور جب میں نے دیکھا تو سامنے ابو جہل بھی بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ پھر ہم ملے اور کہا کہ اب آئندہ نہیں آنا ہے، کہاں نہیں آئیں گے، لیکن ایسا پھر بھی اس کے بعد 2-3 بار ہوا کہ صبح ہو گئی اور میں نے ابو جہل کو اور ابو جہل نے میرا چہرہ دیکھ لیا۔ مطلب دونوں آتے تھے، کلام سیدھے اندر جاتا تھا، کلام سمجھ میں آتا تھا۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے ایسی سنا جب کلام، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ شخص شاعر ہو، اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی آیت تلاوت کی کہ یہ کلام کسی شاعر کا نہیں، بہت کم ہے تم جو سمجھتے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا ارے ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو، اس لیے تو میں نے سوچا اور انہوں نے جواب دے دیا اس کا تلاوت کے اندر۔ پھر قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، وہ اس کے اگلی آیت ہے کہ یہ جو ہے کسی کاہن یا نجومی یا جادوگر کا کلام نہیں، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے۔ تو بڑے متاثر ہوئے، ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں یہ سورہ حاقہ کی تلاوت نے بڑا مجھے متاثر کیا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے کہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے۔ تو آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگوں پر یہ قرآن اثر انداز ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں پر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے سخت ہے اسلام کے خلاف، کتنے سخت ہے اسلام کے خلاف، لیکن وہ کلام ان پر بھی اثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ذمہ دار بنا کر مدینہ بھیج دیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تقریباً مدینہ بشرف اسلام ہو گیا تھا انہی کے ہاتھ پر۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو اسید بن حذیر جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، قبیلے کے سردار تھے، یہ آیا اور کہا کہ مصعب تم پورے مدینے کو بگاڑ دے رہے ہو، بہکا دے رہے ہو، باپ دادا کے دین سے ہٹا دے رہے ہو۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنو ایک بات، میرا کلام سن لو، بات صحیح لگے تو مان لینا، غلط لگے تو چھوڑ دینا۔ مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو مانو، صحیح لگے تو مان لینا، غلط لگے تو چھوڑ دینا۔ کہا ٹھیک۔ کہا اگر تمہاری بات صحیح لگی تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا اور میرے سارے قبیلے والے کریں گے چونکہ میں سردار ہوں، اور اگر بات صحیح نہیں لگی تو پھر میں تم کو مدینے سے نکال دوں گا، یاد رکھنا۔ تو کہا اچھا ٹھیک۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن شروع، یہ اتنے متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا، اپنے قبیلے میں گئے اور کہا لوگو کیا تم مجھے سردار مانتے ہو؟ تو کہا مانتے ہیں۔ تو کہا اب جان لو کہ میں جو قرآن سن کر آیا ہوں اور میں اس پر ایمان لایا ہوں، کیا تم بھی ایمان نہیں لاؤں گے میرے وجہ سے؟ تو کہا ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں اور ہر چیز میں آپ کے پیچھے چلتے ہیں، لہٰذا ہم بھی جو ہے ایمان لاتے ہیں اور اسلام قبول۔ تو اس کلام نے یاد رکھیے لوگوں کو ہدایت دی۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟
ان لوگوں کے جواب میں کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح قرآن شفا ہے، شفا۔ آج ایسا کون سا شخص ہے جو جسمانی بیماریوں سے پریشان نہیں ہے، جو ذہنی بیماریوں سے پریشان نہیں ہے، جو دل کے کمزور ہونے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، حسد، کینہ، بغض، نفاق سب پیدا ہو جاتا دل کے اندر، اس سے پریشان نہیں؟ ایسا کون سا شخص ہے جو بچھو، کاٹے، سانپ وغیرہ کے ڈنگ اس کے بیماریوں سے پریشان نہیں؟ ایسا کون سا شخص ہے جو مرگی، ایپیلیپسی ہے نا، ذہنی بیماری جس سے انسان گر جاتا ہے، بیمار نہیں؟ کتنی ساری بیماریاں جس سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ کی کتاب کی یہ فضیلت یاد رکھیے کہ یہ شفا ہے، یاد رکھیے یہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور یہ تمام دل اور ذہن سے جو جو بیماریاں ہو سکتی انسان کو، ان تمام کی شفا اس کتاب کے اندر ہے۔ میں اس شفا والا جو اس کی فضیلت ہے، اس میں چند ایسی باتیں رکھوں گا جو بڑی اہم ہے انشاءاللہ، جو میرے اور آپ کے سب کے ساتھ ہوتی ہے، صرف وہ رکھوں گا۔ کئی روایتوں میں آتا کئی سینکڑوں فائدے آتے ہیں، میں اتنے رکھوں گا، صرف 5 سے 6 فائدے ایسے رکھتا ہوں آپ کو کہ قرآن کیسے شفا ہے ہمارے لیے۔ آئیے، اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا اور کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا جس میں شفا اور رحمت ہے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو ایک بات آپ کو پہلے میری سمجھنا ہے، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے قرآن شفا ہے، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے قرآن شفا ہے، اس پر ایمان لانے والوں کی جیسا حق ہے ان کے لیے اس میں شفا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنی بار؟ بہت ساری بار جب قرآنی شفا کی بات ہوتی ہے نا، تو لوگ کب جاتے ہیں اس کی طرف معلوم؟ جب پورا کر لیا، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتی آپ کو شفا، چونکہ وہ ایمان نہیں تھا اس کے اندر، وہ ایمان نہیں تھا، سمجھ رہا؟ وہ ایمان چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں ہی یہ شفا ہے، انشاءاللہ العزیز میں یہ کروں گا تو ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے آپ اثر اس کتاب کا، جس کی مثال میں ایک دنیاوی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہم سب میں سے ہر آدمی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ہوا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی بیمار ہوتا ہے، کبھی کبھار سب بیمار ہوئے ہیں۔ ہم سب کو ڈاکٹرز نے دوا لکھ کر دی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے مجمع میں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں، عورتیں میری بات سن رہی ہے، اتنے مجمع میں ایسا کون سا ایک شخص ہے جو یہ کہیں گا ڈاکٹر کے دوا لکھنے کے بعد بھی میں نے جا کر کسی سے چیک کرایا کہ واقعی میں یہ دوا سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے، مجھے ایسا ایک شخص چاہیے جس کو ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، بولے سر دکھ رہا، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا اور اس نے وہ دوا لکھنے کے بعد کسی اور کے پاس جا کر چیک کرایا ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا یہ دوا سر درد کی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، مجھے ایک آدمی چاہیے سے بولے میں نے ایک ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا۔ بتائیے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، مطلب ڈاکٹر نے اگر ایک بات لکھ دیا تو آپ کو ایمان اور یقین ہے کہ وہ دوا اسی چیز کی شفا ہے۔ یہی میرا سوال ہے، کیا قرآن کے تعلق سے ایسا رشتہ ہے کہ یہی ہے مطلب تو اس کی شفا نظر آتی ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ویسے ہی رکھتا، سب کچھ کے بعد ہی رکھتا اس کو۔ سب سے پہلے اگر یہ ہو، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا، آپ نے کبھی چیک نہیں کیا کہ وہی ہے نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا، اس کے نبی نے کہہ دیا اس میں شفا ہے، تو یقیناً ہے، لیکن وہ ایمانی تقاضا ہونا چاہیے کہ ہاں بس اسی میں سب کچھ ہے، تب اثر ہوتا ہے۔ ورنہ ہم کیا ہوتا ہے، بہت سی بار تقریر دے کے چلو بولتے نہیں فائدہ نہیں ہوا، آپ نے بولے نا سورہ فرق نہ سورہ ناس سب پڑھے کچھ فائدہ نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے ہمارے پہ دشمن اٹیک کر دیتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہتھیار لیجیے، ہتھیار۔ اب کبھی دشمن نے اٹیک کیا تو آپ کیا کہ اس کو چلائیے، لیکن اگر ہتھیار چلانے کی میرے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو تو غلطی ہتھیار کی ہے میری ہے؟ بتائیے، میری غلطی ہے تو غلطی میری ہے۔ تو ہم کو وہ ایمان ڈیولپ کرنا ہوگا جو ایمان صحابہ تابعین تبع تابعین میں ہم دیکھتے ہیں واقعتاً جنہوں نے قرآن سے شفا حاصل کی، کیونکہ قرآن شفا اور رحمت مومنوں کے لیے، اس بات کو یاد رکھیں۔ آئیے، پہلی چیز، قرآن تمام دل کے امراض کی شفا ہے۔ اب تمام دل کے امراض بولے تو آپ بولیں گے اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ کر لیے تو اس کے لیے تو آپ دوا لیجیے، ایکسرسائز کیجیے تاکہ وہ کولیسٹرول نہ جمع ہو، ایک الگ چیز ہے۔ دل سے مراد وہ بیماریاں جو دل سے شروع ہوتی ہے، جس میں بہت ساری، جیسا کہ نفاق سمجھتے آپ، جس سے منافق لفظ آتا ہے نا؟ نفاق کی علامتیں کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے نا؟ جب امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے نا؟ جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہے ان کسی، تو یہ چیزیں دل میں پیدا ہوتی ہے نا۔ حسد، کسی سے حسد کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے نا۔ اس کے مال دیکھا، اس کی نعمت دیکھی اور میں جلنا شروع ہو گیا دل کے اندر، تو یہ دل کی امراض، دل کی بیماریاں ہیں، یاد رکھیے۔ یہ دل کی بیماریاں انسان کو جسمانی بیماریوں تک بھی لے جاتا ہے، معلوم آپ کو؟ ایک انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے اس کا دل کمزور ہوتا ہے، معلوم آپ کیوں؟ جھوٹ بولنے سے اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس کس کو کیا جھوٹ بولا، اور کہ میری بولنا کھل جائے جھوٹ کی، تو وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، دل سے، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، سمجھ رہا؟
تو قرآن جو ہے یہ دل کی تمام ایسی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کی شفا ہے. اگر میرے دل میں ایسی کوئی بیماری پنپ رہی ہے برائی کی، اللہ کی کتاب پڑھوں گا انشاءاللہ اس میں شفا ملیں گی. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے. اور قرآن کی آیت سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. تو قرآن یاد رکھیے تمام دلی بیماریوں کا علاج ہے. دوسرا، قرآن زہریلے جانوروں کے کاٹے کا بھی علاج ہے. کتنی بڑی کتاب ہے، کتنے فضائل ہے اس کے. سنیے، اس تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ طبرانی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ لعنت کرے عقرب پر، بچھو پر، یہ نہ نبیوں کو چھوڑتے نہ غیر نبیوں کو چھوڑتے، سب کو ڈس لیتے ہیں. پھر آپ نے اس بچھو کو ایک چپل لے کر مارا، اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے جہاں اس نے کاٹا تھا اس پر نمک ملا، نمک، اس پر پانی ڈالا، اور سورہ الکافرون اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا. کیا کہا کہ یہ بچھو پہ اللہ لعنت کرے، یہ نبیوں کو چھوڑتے نہ غیر نبیوں کو چھوڑتے، سب کو کاٹ لیتے ہیں. اور نمک ملا اس زخم پر، پانی بہایا اس کے اوپر، اور سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کیا، اور اس کا اثر ختم. وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے جو بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا جو کہ ایک قبیلے کا سردار تھا. چند صحاباؤں کو اس نے اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی. ایک لونڈی بھاگتے ہی کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، کوئی ہے دم کرنے والا؟ ایک صحابی اٹھے، کہا میں دم کرتا ہوں. جا کر انہوں نے بھی ان پر سورۃ الفاتحہ دم کی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ مطلب سورہ فاتحہ کاٹے کا علاج ہے، رقیہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ علاج ہے، یاد رکھیے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ کافرون جو ہے پڑھ کر جو ہے دم کریں. اسی طرح سورہ فاتحہ کو دم کرنے کے تعلق سے ہمیں پتا ہے، ٹھیک. اور واقع میں اس کا فائدہ ہے. میں حال ہی میں جو ہے ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تھی، کرناٹک میں رہنے والے، اور انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں بہت بچھو ہوتے ہیں اور بہت مسئلہ ہوتا ہے، کامن ایک دم بالکل ایسا عام طور سے پائے جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کیسے علاج کرتے ہیں؟ تو کہا میں ڈاکٹری علاج تو الحمدللہ کرتا ہی ہوں چونکہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میں الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر میں نے لوگوں پہ دم کیا، الحمدللہ 2 سے 3 بار دم کرنے پر اس کو بغیر اس کے علاج ہوا. لیکن پھر بھی احتیاطاً میں دوا دے ہی دیتا ہوں، لیکن میں نے بغیر اس کے 100 پیشنٹ کا علاج کیا. اور کو بہت بوڑھے انسان نہیں، بہت نوجوان. لیکن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، میں چونکہ پیشے سے MBBS ڈاکٹر ہوں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا میں اس چیز پر پہلے عمل کروں گا. میں نے جب یہ پڑھا سورۃ الفاتحہ، دم کیا جس جگہ وہ ہوا، الحمدللہ ایسا آج تک ایک بھی پیشنٹ نہیں ہے کہ جس کو فائدہ نہ ہو. انجیکشن بعد میں دیا ہوں لیکن علاج پہلے کر چکا تھا. صرف ایک ایسی پیشنٹ تھی خاتون جو بے ہوش ہو کر گری ہوئی تھی، اس کو انجیکشن کے ساتھ میں نے یہ کیا، ورنہ آج تک 100 کا علاج کر چکے بچھو کاٹے کا. اس سے وہ فیتھ، وہ عقیدہ، وہ بھروسہ ہو کہ یہ کلام میں شفا ہے. تو دیکھیے میں بتا رہا ہوں ایک ڈاکٹر نے جو MBBS ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی حکیم ہے، حکیم علاج والے کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر ہے، اس کے باوجود وہ کہتے میں نے اس سے 100 لوگوں کو دیکھا شفایاب ہوتے. سورۃ الفاتحہ کر کے دیکھیے، کبھی کوئی چیز کاٹے، کوئی چیز اس طرح سے ہو، کچھ نہ ہو تو نہیں، سب سے اول چاہے سب کچھ بھی ہو تو یہ، اور کچھ نہ ہو بھی ہو تو یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، دم کیجیے، آپ دیکھیے اس کے علاج ہوں گے. اسی طرح جنون اور مرگی، جنون سمجھتے ہیں نا لوگ، ایک دم مجنون پاگل جیسے ہوتے ہیں، اور مرگی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح اور شام 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے. جس کو جنون اور مرگی ہے، صبح اور شام روزانہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، مرگی کی بیماری دور ہو جائیں گے. ایپیلیپسی جس کو بولتے ہیں، دماغ میں خون کی کمی بولا جاتا ہے، واللہ عالم سائنسی اعتبار سے یہ کیا بیماری اب تک نہیں پتا چلا. بولتے ہیں کہ دماغ میں خون کم جاتا ہے، بول کے انسان گر جاتا ہے چونکہ اس کو فریش آکسیجن، تازی جو ہے آکسیجن نہیں ملتی. واللہ عالم جو بھی ہے اس کا لیکن علاج ہے. چوتھا فائدہ دیکھیے آپ، تمام بیماریوں کا علاج قرآن ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز طلب کی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر ہم جو ہے ہمیں جو چیز چاہیے اس کے لیے مانگ رہے ہیں، یہاں ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ موجود ہے. یہ تو قرآن کی صرف شروعات ہے، اور سورہ فلق، سورہ ناس قرآن کا خاتمہ ہے. شروعات اور خاتمے کی صورتوں کا یہ فائدہ ہے تو بیچ کا پورا قرآن کتنا شفاؤں گا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا. ابھی تو خالی میں آخری اور پہلا، اور آخری اور پہلا ہی چل رہا، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس ہے نا. تو آپ دیکھیے کیسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اس کی پہلی اور آخری 2 صورتوں کی صرف اتنی فضیلت آتی ہے، اتنے سارے بیماری اور مشکلوں کی جو یہ حل ہے. ٹھیک ہے، تو جو مانگا جائے فائدہ ہوتا ہے.
صحیح مسلم کی روایت ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر جو کچھ اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، ہے نا، آخری 2 آیتیں۔ چونکہ اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو بلا کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معراج میں آپ کو تحفے میں نماز ملی تبھی یہ روایت میں آتا ہے یہ 2 آیتیں بھی ملی تھی۔ تو مطلب یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وحی کی، اس میں کوئی فرشتہ لانے والا نہیں تھا، جیسا کہ پوری توریت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھے وحی کی تھی، بغیر فرشتے کے، سیدھا کلام کیا، جو مانگا جائے ملتا ہے۔ اسی طرح جو انسان موت کی تکلیف میں ہو اس کے لیے بھی یہ فائدہ ہے، چونکہ بڑا تکلیف والا وہ ہوتا ہے موت کی جانچ میں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مرض الموت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرو۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری وقت تھا تو آپ خود نہیں پڑھ پا رہے، تو میں عائشہ سے کہا تم سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم سمجھتے آپ؟ دم مطلب انسان پڑھنے کے بعد ایسا پھونکے اس میں تھوک اڑنا چاہیے، دم ہوتا ہے، دم کرتی، اور میرے اللہ کے رسول کے جسم پر دم کرنے کے بعد ہاتھ پھیرتی۔ تو یہ بڑی فائدے کی چیز ہے، بخار میں پڑھ سکتے ہیں، بیماری میں پڑھ سکتے ہیں، موت سے قریب کوئی شخص ہو تو پڑھ سکتے ہیں، جان نکلنے میں تکلیف ہو تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جا سکتی ہے۔ نظر بد کا علاج ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھ کر بچوں پہ دم کیا کرتے نظر نہ لگے بول کے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی آپ نے باقی سب چھوڑ دیا، یہ 2 پڑھ کر دم کرتے تھے۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں بولتی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ہم کو نظر، سورہ فلق سورہ ناس ہے نا، اب نظر نہ لگی بول کے ہم کیا کرتے، ایک کالا، اب آپ کے پاس کیا کرتے نہیں پتا، میں جہاں سے آتا ہوں کیا کرتے، ایک کالا کچھ لیتے ہیں، کاجل، توے کی راکھ، اور یہاں لگاتے ہیں سر پر یا بچے کے پیر پر یا بچے کے سینے پر لگاتے ہیں، بولتے اس سے کیا ہوتا ہے، نظر نہیں لگتی۔ اب نظر نہیں لگنا اس کا علاج کیا ہے قرآن میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں علاج؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہمارا علاج کیا ہے؟ نظر نہ لگے بول کے ٹیکا۔ اچھا، نظر نہ لگے بول کے ایک اور کام کرتے ہیں ہم نظر کا اتارا کرنے کے لیے، کیا رہتا ہوں، جھاڑو کو گھماتے، آگے گھماتے، پھر پلٹا کے پیچھے گھماتے، چپل ایسا لے کے مارتے زمین پہ، بولے اس سے کیا ہوتی، نظر اترتی۔ کیسے کیسے عجیب طریقے نکالے ہم نے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام مکمل زندگی جینے کا طریقہ یاد رکھے، تو کیا وہ یہ نہیں بتائیں گے نظر لگی تو کیسے علاج کرنا ہے؟ لیکن چپل، جھاڑو، کالا ٹیکا، انڈا گول گھما کے بولے صدقہ کر دیے تو نظر سے بچ جاتے، ہے نا، کوئی نئی چیز لیے تو انڈا گاڑی کے نیچے رکھ دیتے، شادی بھی تو میں نے دیکھا گھوڑے کے پیر کے نیچے انڈا رکھتے، اس پہ چلا گیا تو نظر نہیں لگتی۔ نظر کا علاج بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے ہم قرآن کو چھوڑ کے باقی سب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہم سنت کو چھوڑ کے حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر آپ حل تلاش کریں گے تو حل کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص تھے جو میرے بڑی قریبی پہچاننے والے تھے، وہ ایک بہت بڑا فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، ان کا فاؤنڈیشن اتنا بڑا ہے کہ وہ جو نئی پارلیمنٹ بنتی ہے تو جب پارلیمنٹ بنتی ہے تو ان کو جا کر پارلیمنٹیرین جو وہاں پہنچتے سنسد کے اندر لوگ ان کو پیسہ کیسا بنتا ہے سکھاتے ہیں، مطلب چونکہ وہ ظاہر ہے سب کو نالج نہیں ہوتا ہے، منی کیسا بنتا ہے، بینکس کیسی چلتی ہے وہ سکھاتے ہیں، وہ اتنے بڑے لیول کے آدمی۔ تو ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگ اسلامک بینک چلاتے ہو، مطلب ایک ایسی بینک چلاتے ہو جو بغیر سودی چلتی ہے؟ تو میں نے کہا میں 40 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں کہ بلا سودی بینک کیسے چل سکتی۔ کتنے دن سے؟ 40 سال سے، اور مجھے اب پتا چلا کہ تم لوگوں کے پاس تو 1450 سال پہلے سے سسٹم ہے۔ تو کہا میں کہاں گھوم رہا تھا 40 سال سے؟ پھر وہ بیٹھے پورا سسٹم دیکھا، اسلامک بینکنگ دیکھی کیسے چلتا، دیکھی وہ کیسے کماتا ہے، وہ بینک دیکھا کیسے چلتا ہے، سب سیکھا۔ تو کہا میں 40 سال کہہ سکتا ہوں آج میں نے اپنے برباد کیے ایک چیز جو پہلے سے موجود تھی اس کو ڈھونڈنے میں۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہم لوگ کیا کریں معلوم، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کہیں بھی کیا تلاش کریں؟ یہ اصل چیز ہے۔ گھر میں خزانہ دبا ہوا ہے اور در در فقیر کیسا بھیک مانگ رہے ہیں ہم لوگ، گھر میں خزانہ دفن ہے اور ہم در در فقیر کیسا بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ موجود ہے، قرآن موجود ہونے کے بعد ہم دوسروں کے پاس جائیں، قرآن موجود ہونے کے بعد ٹیکے اور جھاڑو اور چپلوں کا سہارا لے، سبحان اللہ، ایسی قوم پر تو کوئی بھی ہنسے گا، ایک جانور بھی ہنسے گا دیکھ کر کہ ان کو اتنی ساری چیزیں دی گئی اور اس کے بعد بھی ایسے، کیونکہ ظاہر سے جانور ہمارے لیے جانور ہے لیکن وہ بھی اللہ کی اطاعت گزار ہوتے ہیں، ہے نا، چڑیاں اللہ کا تذکرہ کرتی ہے، پہاڑ کرتے، جھاڑ کرتے، سب کچھ کرتے، یاد رکھیں ہر مخلوق اللہ کا جو ذکر کرتی ہے۔ ہنستے ہوں گے ہم کو بھی دیکھ کر کہ ان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اپنی کتاب دی، اپنا رسول بھیجا، اور اس کے بعد دیکھو یہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ تو نظر بد کا علاج ہے، لگنے سے پہلے بھی پڑھو، لگنے کے بعد بھی علاج ہے اس کا۔ اسی طرح شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بھی علاج قرآن ہی، یاد رکھیے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الکرسی، ترمذی کی روایت میں آتا ہے معوذتین دم کرنا، ٹھیک ہے، یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ شیطانی وساوس سے انسان دور رہتا ہے۔ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے سے انسان شیطانی وسوسے، سمجھتے نا،
بہت سے لوگ بولتے وسوسے آ رہے، وسوسے آ رہے، وسوسے آ رہے، اور بہت سے لوگ میں نے دیکھا وسوسے آ رہے بول کے نماز چھوڑ دیتے. کیوں؟ وسوسے آ رہے. جس کو وسوسے آ رہے اور وہ دینی عبادت چھوڑ دے رہا، اس کی مثال ایسی ہے گھر میں چور آ رہے بول کے تجوری کھلی چھوڑ دے رہا ہو. آئیے واقعہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ بولنے سے بہتر میں اپنے آپ کو جل جانا پسند کرتا ہوں. اتنے گندے گندے، کوئلہ بننا، روایت میں کوئلہ بننا پسند کرتا ہوں لیکن بیان کرنا نہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الحمدللہ. کیا پڑھا؟ الحمدللہ. شیطان صرف یہاں تک پہنچ سکا تیرے پاس، مطلب تیرے پاس ایمان ہے، شیطان صرف بہکانے کی حد تک تیرے پاس آیا ہے. تو ہم کیا کرتے؟ وسوسے آ رہے بول کے نماز چھوڑ دی. کیوں؟ بہت وسوسے آتے. یہ تو ایسی ہو گیا، بہت چور آ رہے بول کے تجوری کھلی چھوڑ دی آپ نے. ارے اب تو، اور میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، فیض مجھے بہت وسوسہ. میں بولتا ہوں مبارک ہو، مبارک ہو. سب سے پہلے تو ایمان ہے آپ کے پاس. چور آ رہے مطلب مالدار آدمی ہیں آپ. شیطان کیا کسی گمراہ کے پاس آ کے اور گمراہ کریں گا؟ اس کو آلریڈی کر چکا ہے. وہ ہدایت والوں کے پاس، ایمان والوں. تو اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ، شیطان تجھے صرف یہاں تک ہی کر سکا، مطلب اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا. ایمان کی علامت یاد رکھیے. تو وسوسوں کا علاج ہے، جادو کے خلاف شفا ہے. قرآن جادو کے خلاف شفا ہے نا. سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس کے فضائل آتے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے جادو کا توڑ ہوتا ہے. یہ جادو کا علاج ہے، یاد رکھیے. لیکن ہم یہ تمام چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، رحمت ہے. اور 3 مرحلوں میں کیسی رحمت ہے وہ آپ کے سامنے صرف 3 رکھوں گا. پہلا، زندگی میں کیسی رحمت ہے. دوسرا، مرنے کے بعد کیسی رحمت ہے. اور تیسرا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بعد کیسی رحمت ہے. تو یہ 3 فیز ہم دیکھیں گے. یہ 3 مرحلے زندگی کے، قرآن کیسی رحمت ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ اگر ہم اس کو سمجھ گئے نا تو یہ تینوں مرحلوں میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے. ورنہ اگر اس کتاب کو چھوڑ دیے، تینوں مرحلوں میں ایک کے بعد ایک اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم ناکام ہوں گے ایک کے بعد ایک. کیونکہ آج ہمارا حال اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا ہی ہے، یاد رکھیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نہ اس پہ ہم خرچ کرتے ہیں، نہ اس کے تعلیم پر ہم خرچ کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کبھی خرچ کرتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جن کے پاس قرآن کی ایک ترجمہ اور ایک تفسیر بھی گھر پہ موجود نہیں. یہ وہ گھر ہے جن کے پاس انجینئرنگ کے، ڈاکٹریٹ کے، آئی ٹی کے، میڈیکل کے، فارمیسی کے اور مینجمنٹ کی کتابوں سے بھرے ان کے بچوں کے ڈراورز، لیکن ان کے گھروں میں ایک ترجمہ اور ایک تفسیر نہیں. ایک ترجمہ اور تفسیر نہیں بنی. کیوں؟ تو قرآن پہ خرچ کرنے کا بھی مزاج نہیں. اگر کسی کو بولے نا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو تو بولتا اچھا ٹھیک ہے پڑوسی سے لے کے پڑھوں گا. بچوں کی اسکول کی کتابیں پڑوسی سے لے کے پڑھتے ہیں. ہاں نہیں، وہ کہیں کو لانے کا نیا چپ. مطلب اللہ کے دین کے ساتھ معاملہ دیکھیے کہ اللہ کے کلام پر یا اس کے تعلیم کے لیے خرچ بھی نہیں کرنا چاہتا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اردو نہیں آتی، کیا میں انگلش میں تفسیر پڑھوں؟ میں نے کہا بالکل، قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، تفسیریں آ چکی. تفسیر ابن کثیر بھی انگلش میں آ چکی تھی. یہ جس زمانے میں آئی تھی کافی مہنگی تھی، $160 کی تھی، مطلب 12,000 کی قریب پڑتی تھی تب. میں نے کہا بالکل پڑھیے. تو بولے کتنے کی ہے؟ تو میں نے کہا $160 کی آتی ہے، جب 12,000 روپے کی قریب پڑیں گی. تو کہا 12,000 روپیے؟ مطلب بہت تعجب سے دیکھنے لگے ہو. اور ان کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ 70,000 روپے کا. جو فون استعمال کر رہے ہیں کتنے کا؟ 70,000 کا. 2 سال بعد پتہ نہیں فون بچتا ہے یہ نہیں بچتے، دونوں میں سے کون جاتا پہلے. کتنے دن چلیں گی چیزیں نہیں پتا ہم کو کہ وہ فون پہلے جائیں گے ہم پہلے جائیں گے، نہیں پتا. اور کیا بول رہے ہیں 12,000 کی؟ تو 12,000 روپے. اور پیر کے اندر نائکی کا شوز پہنے ہوئے 6,000 سے کم میں نہیں آتا. سبحان اللہ. مزاج کھو چکی ہیں ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والا. مزاج کا مسئلہ یاد رکھیے ہمارا. تو جو آدمی 70,000 کا ہینڈ سیٹ یوز کر سکتا 12,000 کی تفسیر، میرے بھائی یہ دنیا، یہ موت کے بعد اور آخرت کی زندگی کا یہ علم اور یہ سامان ہے، اس کے لیے نہیں خرچ کر رہے آپ. اس کا مطلب دنیا میں آپ نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا تھا، کچھ فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے. اسکول کی فیس کتنی بھرتے ہیں بچوں کی آپ لوگ؟ اسٹیٹ بورڈ 250 روپے سے 500 روپے، سی بی ایس ای 2,500 روپے سے لے کر 5,000 روپے، آئی جی سی ایس سی 10,000 روپے لے کر 15,000 روپے مہینہ ہوتی ہے فیس. اور آئی جی سی ایس سی سے بھی اوپر آئی سی ایس سی اور دوسرے بورڈز بھی ہوتے ہیں جن کی تنخواہ فیسز 55-60,000 روپے مہینہ بھی ہوتی ہے. معلوم اتنا خرچ کرتے ہیں. لیکن اسی بچے کو جس کو انگلش یا تیلگو یا سائنس اور میتھ سکھانے کے لیے آپ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اسکول کے اندر، اسی بچے کو عربی سکھانے کے لیے کیا نظم ہے آپ کے پاس؟ قرآن سکھانے کے کیا نظم ہے آپ کے پاس؟ بتائیے کیا ہے کوئی نظم؟ اسکول کے لیے محنت، مشقت، فارم لانے کے لیے جھگڑا، پہچان، وسیلے بول کے ایڈمیشن دلا رہے. بچے کو خود گاڑی میں لے جا کر، بارش آ رہی تو کار میں، اگر کار کی فیسلٹی تو رکشے میں، پڑوسی کی گاڑی لے کے چھوڑ رہے. پیٹ دکھ رہا بول رہا تو بول رہے آدھے دن تک جاؤ، پیٹ زیادہ دکھا تو میں دوپہر میں لینے آ جاؤں گا، انٹرول سے لینے آ رہے. اسکول کو چھوڑ کے آتے ہیں، ماں لینے جاتا ہے، باپ کھڑا تھا گیٹ پہ، بچہ آ رہا ہے، بچے بیٹے کیسے، اسکول کیسا رہا؟ اچھا ہے. یہ معاملہ ہے ہمارا اسکولی تعلیم کا. عربی تعلیم کا کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو مولوی صاحب ڈھونڈے جاتے بہت، پھر مولوی صاحب مل جاتے، پھر مولوی صاحب سے بات ہوتی، مولوی صاحب
کیا لیں گے؟ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں نا، تو کیا لیں گے؟ تو مولوی صاحب بول رہے ہیں یار ایک بچے کا 600 تو دو. ارے مولوی صاحب شرم کرو، اللہ سے ڈرو، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ قرآن پڑھانے کے 600 روپے لے رہے، یہ کر رہے، تم تو ایسا ہوں گے نا، مریں گے تو پہلے تم لوگ یہ ہونے والے ہو، یہ ایسی باتیں کرتے. میرا سوال ہے، وہ مولوی صاحب کو آسمان سے فرشتے آ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے جاتے ہیں کہ دنیا جینے کے لیے پیسے تمہارے لیے ہے، وقت دینے کا تو لیں گے نا؟ بہت زیادہ ہو رہا، بہت زیادہ ہو رہا، مولوی صاحب بہت ظلم کر رہے لوگوں پہ. چلو وہ آپا کے پاس جاتے. آپا کون ہے دیوان؟ وہ عورتیں جو پڑھاتی محلے کے اندر. آپا تم کتنے لیں گے؟ تو آپا بولتے 300 روپے. تو دیکھو ماشاء اللہ کیا آپا ہے، دیکھو کتنا نیک کام کر رہے، کتنا دین کا بڑا کام کر رہے. 300 روپے آپا دے دیں گے، لیکن کیسا 4 اتوار آتے نا تو 260 لے لو. 4 اتوار کے 10 روپے کم کر دو نا، 30 روپے، 10 روپے روز سے ہو رہا. بولتے ارے جاؤ چھوڑو، لاؤ بچے کو. بس بچے کو کبھی چھوڑنے نہیں گئے، کبھی لینے نہیں گئے، کب جاتا پوچھے بھی نہیں، کب آیا پوچھے بھی نہیں. اسکول کے لیے کیسی تیاری؟ عربی کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بولے میرا بچہ صحابہ جیسا کیوں نہیں بن رہا یار، تو بگڑتے کیوں جا رہا ہے؟ اس کے دین پر خرچ کیا کیا آپ نے؟ ان پٹ دیکھو، پیپر ردی کاغذ ڈال کے ادھر سے نوٹیں چھپ نکلتی کیا؟ جو پیپر پہ نوٹ چھپتی ہے نا، وہ پیپر سب سے اعلیٰ کوالٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو جب ادھر سے پرنٹ اس کا جو ہے نوٹ کی شکل میں نکلتا ہے. تو زیروکس مشین میں پیپر جیسا ڈالا جاتا ہے، زیروکس ویسا نکل کر آتا ہے. تو قرآن کی تعلیم کے لیے، عربی تعلیم کے لیے کتنا خرچ کیا آپ نے؟ 300 روپے بھی نہیں خرچ کیے، 150 روپے اور 100 روپے کے عربیوں میں جاتے ہمارے بچے. اس پہ گئے نہیں گئے کوئی مسئلہ نہیں. یہ معاملہ ہے اللہ کے دین کے، اس کے کلام کی زبان کے اور اس قرآن کے ساتھ. ہمارا باقی دنیا کی کتابوں کے ڈھیر جمع ہے، لاکھوں اور ہزاروں خرچ کر چکے ہیں. اپنے کپڑے، اپنے ہینڈ سیٹ، اپنی گھڑیوں میں ہم لاکھوں ڈال چکے ہیں، لیکن اللہ کے کلام، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے، اس کا علم دینے والوں کے لیے روپیہ جیب سے ہمارے نہیں نکلتا ہے. یاد رکھیے، مزاج کو چینج کیجیے، نیچر کو بدلیے، دین کے لیے سب سے اچھے کی کوشش کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے بدلے دیتا. تو آئیے قرآن رحمت دنیا میں کیسی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن دنیا میں گمراہیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے قرآن جو ہے، قرآن کے تعلق سے کہ جو اس کی اتباع کریں گے اس قرآن کی، تو جو ہے اس کو جو وہ ہدایت یافتہ ہوں گا، جو اس کی اتباع کریں گا، اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گا. یاد رکھیے، تو گمراہی سے بچنے کا دنیا میں طریقہ یاد رکھیے، یُضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوں گا، گمراہی سے بچ جائیں گا قرآن کی وجہ سے. صحیح مسلم کی روایت میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور صحیح مسلم کی روایت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال ہوگا. تو اگر سب سے بڑے فتنے سے سورہ کہف کی 10 آیتیں سے حفاظت کر سکتی ہے، تو پورا قرآن ہمارے پاس تو موجود ہے. وہ تو باقی چھوٹی موٹی بلاؤں سے اور گمراہیوں سے تو یہی حفاظت ہوگی. جب سب سے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے صرف 10 آیتیں جو پڑھیں گا بچ جائیں گا. سورۃ الکہف کی دجال، جس سے آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، معلوم آپ کو کہ آنے والا ہے. تو وہ فتنے سے جب بچ سکتے سب سے بڑا فتنہ ہے، تو باقی سب چلرے فتنے یاد رکھیے. دوسرا، آسمانی آفت اور بلاؤں سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آندھی، طوفان، ٹھیک ہے، زلزلے، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے. ابو داؤد کی روایت میں ایک مرتبہ خیمے لگائے گئے صحابہ کے، خوب تیز آندھی چلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی اور کہا ان 2 صورتوں سے زیادہ بہتر کوئی پناہ مانگنے کی صورت نہیں ہے، ان 2 دعاؤں سے بہتر اللہ میں پناہ مانگنے کی کوئی دعا نہیں. آندھی، طوفان، زلزلے، مصیبت، آفتیں، شیطان، جادو، نظر بد، سب اس کے اندر علاج ہے. صرف 2 سورت، سورہ فلق اور سورہ ناس. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دیکھیے آپ کتنے فضائل، لیکن وہ عقیدہ، وہ ایمان ہو تو آپ دیکھیں. رزق میں فراوانی کا ذریعہ جو ہے اللہ کی کتاب ہے. دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے نا، رزق میں فراوانی کا ذریعہ یاد رکھیے اللہ کی کتاب ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے سیاسی عروج اور غلبے کا ذریعہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یاد رکھیے. یہ تمام چیزیں قرآن کا مطالعہ کریں، یہ تمام چیزیں ہم کو ملیں گی. اسی طرح خیر و برکت کا حصول، اللہ خیر اور برکت چاہیے آپ کو تو اللہ کا کلام آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مصائب، آلام، رنج، غم، تکلیف اور دکھ پہنچے تو بھی یہی ہے. ابو داؤد کی روایت میں کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گا، وہ ہر طرح کے مصائب اور رنج اور غم سے محفوظ رہیں گا. ہر قسم کے رنج اور غم سمجھتے ہیں نا، دکھ، درد اور غم سے دور رہیں گا جو سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھتا ہے. اسی طرح برزخ کی زندگی میں یہ قرآن کیسے کام آئے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بخاری کی روایت ہے اور مسند احمد میں کچھ حصہ اس روایت کا ملتا ہے. جب مومن بندے سے یا کافر سے یا منافق سے 3 سوال فرشتے کر لیں گے، 3 سوال کرنے کے بعد جب مومن بندہ جواب دے دیں گا تو فرشتے پوچھیں گے تجھے یہ جواب کیسے ملے، تجھے یہ جواب کیسے ملے. تو وہ کیا کہیں گا، جو بخاری اور مسند احمد میں یہ روایت کے الفاظ ہیں،
ما یدریک، وہ پوچھیں گے تجھے کیسے جواب ملے ان تینوں سوالوں کے؟ وہ جواب دیں گا کہ میں نے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، فآمنت بہ، اور میں اس پر ایمان لایا تھا، وصدقت، اور اس کی تصدیق میں نے کی تھی۔ تو تین سوال جو قبر میں ہونے والے، ان کے جواب کیسے ملیں گے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے۔ تو گویا اگر تین سوال یہ سوالیہ پرچہ ہے، ایگزام ہے، تو اس ایگزام کا سلیبس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ قرآن پڑھا تھا تو تین سوال کے جواب دے پائیں گا، یاد رکھیے۔ یہ چوتھا سوال ہے جو خبر میں ہونے والا ہے، ویسے سوال کی شکل میں نہیں ہوں گا، لیکن تین کا جو جواب دے دیں گے ان سے پوچھوں گی۔ اچھا، اب جب اس انسان سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا، کیوں جواب نہیں دے پایا، کیوں جواب نہیں دے پایا، تو وہ کہیں گا میں نے تو اللہ کی کتاب پڑھا ہی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا، اپوائنٹ کر دیا جائے گا، اور وہ فرشتہ ایک گز لیے ہوئے، گز لوہے کی سلاخ لیے ہوئے ہوں گا، اور وہ گز کو اٹھا کر اس کے سر پر مارے گا، اس زور سے مارے گا کہ اس کے سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ وہ شخص اتنی زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کو سنیں گی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر، وہ چلائیں گا، پھر اس کا سر جڑ جائیں گا، وہ پھر ماریں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ گز جس سے ماریں گا وہ کیسی ہوں گی؟ کہا کہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیے۔ تو کہا وہ گز اتنی بھاری، اتنی وزنی، اتنی ویٹ والی ہوں گی کہ تمام جن اور تمام انسان مل بھی جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ دوسری روایت وہ پیچھے سے ماریں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک اور فرشتہ جو گونگا اور بہرا ہوں گا، جب پوچھا جائے گا کہ اللہ کا جواب کیوں نہیں دے پایا کہ تو قرآن نہیں پڑھا تھا، تو وہ فرشتہ دو ہتھوڑے لیں گا اور اس کی دونوں کنپٹیوں وہ مارے گا اٹھا کر، اس زور سے مارے گا کہ اس کا سر پورا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کی چیخ تمام مخلوق سنیں گی زمین و آسمان کی سوائے جن اور انسانوں کو چھوڑ۔ تو پہلا فرد جرم، فرسٹ ایک انسان پر جو جرم ثابت ہوگا جس کے وجہ سے اس کو مرتے ہی سزا ملیں گی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں پڑھا تھا۔ پہلا جرم ہے، فرد جرم، فرسٹ جو اس نے غلطی کی۔ تو اللہ کی کتاب سے ہمیں گہرا رشتہ اور تعلق جوڑنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیں کام آئیں گی، فتنوں سے بچائیں گی، مرنے کے بعد اس کا بہت اہم رول اور کردار ہے ادا کی برزخی زندگی کے اندر۔ اب آخرت کی زندگی یاد رکھیے کیا کام آئے گا قرآن؟ مغفرت کے لیے سفارش کریں گے، طبرانی کی روایت ہے قرآن مغفرت کے لیے سفارش کریں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گا۔ اس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ آل عمران دو پرندوں کی شکل میں آئیں گے، اور جو ان کو پڑھتا تھا روز قیامت مقام محشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت اپنے پڑھنے والوں پر پرندوں کی شکل میں آیا کہ سایہ کا۔ ایک روایت میں آتا قرآن سفارش کریں گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی سفارش کریں گے، اور سفارش نہیں کریں گے ایک روایت میں کہ قرآن جھگڑا کریں گا اللہ سے کہ نہیں یہ مجھے پڑھتا تھا، راتوں میں جاگتا تھا میرے لیے، میری سفارش قبول کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو رد، دیکھیے آپ سفارش کریں گے۔ اور نہیں پڑھنے والے کے لیے بتائیے کوئی سپورٹر نہیں ہے، یاد رکھیے کوئی نہیں ہوگا مددگار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بہت سارے لوگ سفارش ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں کہ ان کا دامن پکڑیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے، یہ ہے پکڑنے والی چیز، اس کے ذریعے جانا ہے، یہ آ جائیں گے، یہ سفارش کریں گے، یہ جھگڑا کریں گے، یہ سایہ بننے والے ہیں، یہ ہم کو مخرب فرشتوں کے صفوں میں لے جا کے کھڑے کرنے والی چیز ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید جو ہے ایک اس کے پڑھنے والے کے لیے 3 مطالبات کریں گے اللہ سے، 3 ڈیمانڈز کریں گا۔ پہلا ڈیمانڈ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے 3 ڈیمانڈ کریں گا۔ پہلا ڈیمانڈ اے اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا، اور اس کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا، مطلب ایک قاری کو قرآن کہیں گا اللہ اس کو عزت کا لباس اور تاج پہنایا جائے، اس کو عزت کا لباس اور تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن پھر دوبارہ کہیں گا اے اللہ اس قاری کو عزت کا لباس اور تاج پہنایا جائے، پھر کہیں گا اے اللہ اس کو عزت کا لباس اور تاج پہنایا جائے، اور اللہ اس سے راضی ہو جائیں گا، اور اس شخص کو عزت کا لباس اور تاج پہنایا جائے گا۔ اس کو قرآن پڑھنے والے کون سفارش کریں گا؟ قرآن اس کے پڑھنے والے کو کہ اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا ہے نا، اور ہم جانتے ہیں اس روز کوئی بھی کپڑوں میں نہیں ہوگا، ان کو عزت کا لباس پہنا اور تاج پہنا جائے۔ تاج عام انسان کو نہیں پہنایا جائے، بلکہ قاری کیا تو یہ ایک حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنا جائے گا دنیا میں فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے قیمتی ہو، کیونکہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کوششیں کی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوں گا، یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح بلند درجات کی وجہ جامع ترمذی کی روایت ہے قاری قرآن کی یا حافظ سے کہا جائے گا پڑھ، جہاں تک وہ خیرت کر پائیں گا وہ اس کا جنت میں مقام ہے۔ اب دیکھیے ہم کتنی صورتیں یاد ہیں، ہم وہ کتنی پڑھ پاتے ہیں، وہ ہمارا مقام ہے۔ پڑھتے جا اور اپنا مقام جہاں رکیں گا وہ اس کا مقام جنت ہے۔ جنت اونچی ہے نا، جہنم گہری ہے، تو بس اپنا مقام طے کرنا ہم کو دنیا میں اپنے طرف سے کتنا طے کرنا، اس کے والدین کا اکرام کیا جائے گا، مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن سے ہماری آج کیوں دوری ہے اس کے چند اسباب رکھ کے اپنی بات ختم کر، ریزنز ہم قرآن سے کیوں دور ہیں۔
ہم قرآن سے کیوں دور ہیں؟ واقع میں ہے نا دور؟ کیا نہیں ہم لوگ دور نہیں بھائی، آپ خامخواہ کی بول رہے ہیں ہم کو اتنا سب، ہم واقع میں دور ہے قرآن سے۔ اس کی چند وجوہات ریزن آپ کو رکھتا ہوں تاکہ ان پہ بھی ہم نظر ڈالیں اور کوشش کریں۔ پہلا، اس کے فضائل سے لا علمی، قرآن کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، والدین توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں پر کہ بچپن سے قرآن کی عادت ڈالے، پڑھنے پڑھانے سمجھنے سیکھنے سکھانے اس پہ عمل کرنے، ہے نا؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کا نظم کرنا چاہیے والدین کی توجہ نہ ہونے سے۔ تیسرا، ام الفتن، فتنوں کی ماں کیا ہے وہ؟ جو ہمارے گھر میں ہے، لا کر بیٹھی ہوئی ہے، بٹھائی گئی ہے، خرچ کیا جاتا ہے، منتھلی ریچارج کیا جاتا ہے، فخر سے لگایا جاتا ہے، اس کے سائز کے حساب سے اپنا سٹیٹس ڈیفائن کیا جاتا ہے نا؟ جتنا بڑا سائز 32 42 52 62 پورا دیوار بھر کے، وہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، پوری دیوار بھر کے۔ ام الفتن بولتا ہوں میں اس کو عام زبان میں، حالانکہ میں خود ایک چینل کا ڈائریکٹر ہوں، ٹی وی چینل چلاتا ہوں، لیکن وہ اسلامک چینل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ فتنوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ ٹی وی، یہ جڑ ہے، یاد رکھیے، میڈیا جڑ ہے۔ آج ہمارے بچوں نے فیشن پرستی کہاں سے سیکھی؟ آج ہمارے بچوں نے دین سے دوری کہاں سے سیکھی؟ آج ہمارے بچے یا ہماری شادی بیاہ میں جو تبدیلی آئی کہاں سے سیکھی ہم نے؟ یہ ساری چیزیں آج فیشن دنیا کا پورا ایک ہے، چونکہ بہکانے والا شیطان ایک ہے، میڈیا پورا ایک ہے۔ جو امریکہ میں چل رہا وہی گلی کے چھوٹے چھوٹے علاقوں وہی چینل چل رہا ہے، ساری چیزیں ایک جیسی ہو رہی ہے۔ یہ ٹی وی اگر آپ نے نہیں بند کرنا تو آپ کے بچے کچھ بھی نہیں بنتے، دنیا میں کچھ نہیں کرتے، آخرت کو تو بھول ہی جائیے، دنیا میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے جہاں ٹی وی چلتا ہے گھروں میں۔ یاد رکھیں، یہ ٹی وی کو آپ کو سب سے پہلے بند کرنا ہے۔ آج آپ کے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے اپیل کروں گا، کیوں اپیل کر رہا ہوں بہنوں سے، بھائیوں سے کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے آپ بیوی سے پوچھے بغیر ٹی وی نہیں بند کر سکتے، اس لیے میں ان کو بول رہا ہوں سیدھا کہ میں اپنی بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بند کر دیجیے۔ کیونکہ اب میں آپ کو بولوں گا، آپ جوش میں آئیں گے، بولیں گے فیض بھائی نے بولا میں ٹی وی بند کر دیتا، بند کرتے بھی بولیں گے ٹی وی کیوں بند ہوئی؟ جاؤ مائکے، تو آپ بولتے ہیں نہیں بیگم دوسری بھی دیکھو، دوسری لا کے لگا دو، تم مت جاؤ مائکے لے کے۔ تو مسئلہ یہ ہے، آپ ٹھان لیں کہ ٹی وی ہم کو بند کر دینا ہے، دیکھیے آپ بچوں میں آپ کی تبدیلی آ جائیں، دین اور دنیا میں آگے بڑھ جائیں گے۔ یاد رکھیے، چوتھی چیز جس وجہ سے آج ہم دور قرآن سے وہ یہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں قرآن حدیث صحیح نہیں شامل، نہ اسکول کے اندر ہے نہ گھر میں کوئی ماحول ہے، تو نظام تعلیم ہمارا نہیں ہے۔ پانچویں چیز، ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑی عمر کی وجہ سے جھجکتے قرآن سیکھنے کے لیے، اور میں اتنا عمر ہو گئی اب کیسا سیکھوں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو قرآن سیکھنے میں مت شرمائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز قیامت جو شخص اللہ کا کلام نہیں پڑھتا ہوگا، اس کے ذکر سے غافل ہوگا، وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ وہاں پوچھیں گے اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، یہاں کیوں اندھا اٹھاؤں؟ تو اللہ اسے فرمائے گا تو ہمارے ذکر کو بھلا بیٹھا تھا، اس لیے آج ہم تجھے بھلا بیٹھے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ یہاں اللہ کی کتاب کو پڑھ لینا، دو چار لوگ بولیں گے جو بولیں گے عمر کی وجہ سے، کیا آخرت میں پوری انسانیت کے سامنے اندھا اٹھنا اچھا ہے؟ فیصلہ ہمارا نہیں، میں بہت اب زیادہ عمر ہوگی نا، اب جا کے بیٹھوں گا، سب ہنسیں گے میرے پہ، کیا بولیں گے؟ ہنسنے والے ہنسے، دانت ان کے دکھیں گے، مجھے کیا کرنا ہے؟ جب قرآن اترا تو صحابہ کی بہت عمریں تھی، یاد رکھیے، بوڑھے بھی تھے کچھ، کبھی کوئی شرمایا نہ علم سیکھنے، نہ پوچھنے، نہ علم حاصل کرنے میں، نہ عمل کرنے، کبھی نہیں شرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عمر گزر چکی تھی، اللہ نے حکم دیا ختنہ کرنے کا، آپ گئے کچھ نہیں بولی، کڑالی سے ختنہ کر لیا، کوئی اس میں وہ پرواہ نہیں کی، اللہ نے حکم دیا اور مجھے کرنا، اللہ کا حکم آ گیا، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، عمر کا کوئی تقاضا نہیں۔ آپ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں قرآن پڑھنے میں شرمائیں، چونکہ آخرت میں جو رسوائی ہے بہت زیادہ ہے، آخرت میں پوری انسانیت دیکھیں گے، اس سے اچھا تھوڑے بہت یہاں لوگ دیکھے جو ہنسنا ہنس لے، الحمدللہ میں بچ جاؤں۔ تو جائیے حافظ صاحب، عالم صاحب سے ملیے، روز ان کو چائے سموسہ کھلائیے اور ان کے ساتھ بیٹھیے اور قرآن بھی سیکھیے، خرچ کیجیے نا، آپ کو شرم آئی لوگوں میں، گھر پہ بلائیے نا، پھر سیکھیے، سیکھنا ہے، بڑی عمر کی وجہ سے شرمائیے مت، ٹھیک ہے۔ چھٹی چیز، دوسرے کتاب اور وظائف نے ہم کو اتنا الجھا دیا کہ قرآن کی طرف آئے نہیں، ہم کبھی دوسرے چیزوں میں لگے ہوئے، وہ محبت جو اللہ کی کتاب سے ہونا کوئی اور ہی کتاب سے لگی ہوئی ہمارے، وہ بات جو قرآن حدیث سے ہونا چاہیے کسی اور سے لگا ہوا، اور وہ چیزوں نے ہم کو اصل قرآن سے ہم کو دور رکھ دیا۔ ساتویں چیز، بہت مشکل کتاب ہے، سمجھ میں نہیں آتی اپنے کو، کچھ لوگوں کا ایک یہ بھی ہے، ارے قرآن بہت مشکل کتاب ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، یہ بہت تعجب خیز بات ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ایسے کلام کو نازل کر سکتا ہے جو کلام مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے؟ آپ کے بچے کو آپ نے کے جی میں ایڈمیشن دلایا، اور اگر وہاں آپ کے بچے کو انجینئرنگ کے سبجیکٹ پڑھائے کے جی میں، تو آپ کیا بولیں گے اس کلاس والوں کو اور اسکول والوں کو؟ احمق ہے، بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو اتنا بڑا سلیبس۔ تو میرا ایک کوشچن ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسی کتاب ہم پہ نازل کریں گا جو ہمارے لیے سمجھنا ناممکن ہے؟ سنیے، اگر قرآن سمندر ہے تو تیرنا سب کو آ سکتا ہے، ہاں اس میں غوطے لگانا یہ خاص لوگوں کا کام ہے۔ اگر قرآن سمندر ہے تو تیر سب سکتے ہیں، غوطے لگانا یہ خاص لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اگر ہم بولتے ہیں قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے چونکہ مشکل ہے، تو ہم خود بولتے ہیں واقعات کی وہ غیر مسلم تھا ایمان لایا۔ اب میرا سوال ہے وہ غیر مسلم کیسا سمجھ پا رہا ہے؟ یار میں مسلمان ہوں، کیا بول رہے مشکل ہے میرے لیے سمجھنا، میں پڑھ رہا ہوں گمراہ ہو جا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں میرے لیے مشکل ہے، اور وہ اسلام کیسا قبول کرتا ہے قرآن سمجھ کے؟ نہیں۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، مشکل نہیں، یہ کتاب آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا کوئی ہے اس نصیحت حاصل کرنے والا؟ یسرنا کہا، آسان کہا ہے نا، وہ قاعدہ پڑھتے ہیں نا، یسرنا القرآن بولتے ہیں اس کو، آسان قرآن، اسی لیے کہ آسان کیا اللہ نے، کیا ہے سمجھنے والا؟ ہاں، اس کی تفسیر کرنا، اس کے فن اور علوم میں گہرائی میں جانا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن سمجھ سب سکتے ہیں، چونکہ علماء نے ترجمہ کیا نا۔ ترجمہ کرنے والے کو اتنے، اب ایک بار ہوا یہ کہ میں ترجمہ پڑھا تھا، کسی نے کہا آپ کو 22 علم لگتے ہیں، میں نے کہا 22 علم ترجمہ کرنے والے کو لگتے ہوں گے، مجھے تو خالی اس زبان کا علم چاہیے جس میں پڑھنا ہے۔ نہیں، بولے آپ کو 22 علم، میں نے کہا اب تو بہت مصیبت ہو گئی۔ اندازہ لگائیے نا، دوری اختیار کرنے کے کتنے بہانے ہمارے۔ یہ علم جو مفسرین کو ہوتا ہے وہ تب ترجمہ کرتے تھے، ہم کو تو صرف اس اردو کا علم چاہیے جس میں اس نے سمجھایا ہے۔ یقیناً قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، اس کو تو عربی زبان سیکھ کر سمجھنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ترجمہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا مشکل کتاب ہے، سمجھ نہیں سکتے، یہ بالکل ایسی بات غلط ہے جو بھی کہتا ہے۔ اس کا جو ترجمہ آپ پڑھیے، آپ سمجھ سکتے ہیں، پھر عربی سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اسی طرح جو ایک 8ویں چیز جو قرآن سے ہم کو دور رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اس لیے پڑھو ہی مت۔ ایک جگہ میں درس لینے جاتا تھا تو وہاں ایک شخص تھے جن کا گھر تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو میرے بیٹوں، تم فیض صاحب کو درس کے لیے بلاتے، اب وہ اپنی زبان میں بچوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ کیا کرتے بولے بہت باریک باریک پیستے، بولے مطلب بہت گہرائی میں جاتے چیزوں کے، تو ہوں گا کیا بولے تم لوگوں کے ساتھ، بولے آخرت میں تمہاری پکڑ بڑھ جا رہی، بولے اب میرے کو دیکھو، بولے میں نے کبھی قرآن پڑھنے تو اللہ میرے سے پوچھنے والا بھی نہیں، بولے اب تم لوگ کیا کرے لیکن قرآن پڑھ رہے، باریک باریک مسائل میں جا رہے نا، تو تمہاری پوچھ ہونے والی۔ دیکھو بچے آئے میرے پاس، کہا کہ ابا تو بول رہے تھے پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اس لیے انہوں نے پڑھے ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر پڑھے تو عمل کرنا پڑتا ایسا ہے، اور نہیں پڑھے تو بچ جائیں گے، تو جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا بتاؤ؟ غیر مسلم۔ وہ بولیں گے ہم کو تو معلوم ہی تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو ہم نے پڑھے نہیں تو عمل نہیں کیا تو جنت ہماری ہوگی، بتاؤ؟ سمجھ لیجئے ایک الیکٹرک کا ڈی پی ہے، ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے 25,000 وولٹ، 1,00,000 وولٹ۔ اب میرے کو پڑھنا نہیں آتا، اب میں جا کے ہاتھ ڈال دیتا، کروڑ میرے کو نہیں لگے گا، بولیں گا اس کو معلوم نہیں تھا چھوڑ دو اس کو، جاؤ چلو تم کو نہیں معلوم تم کو چھوڑ دیتا، ہاں۔ اور جس کو پڑھنا آتا انہوں نے 25,000 وولٹ ہاتھ ڈالا، مر گیا، سمجھ رہے ہو؟ بتائیے ایسا ہونے والا ہے کیا؟ آنکھ جس کو معلوم گرم رہتی ہاتھ ڈالے تو اس کو لگتا چٹکا، جس کو نہیں معلوم تو اس کو چٹکا نہیں لگتا، اس میں ہاتھ ڈالے تو۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے جس ملک میں تم جاتے ہو نا، تو وہاں کے قانون کا لحاظ رکھنا تمہارا تقاضا ہے، آپ کو علم تو علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ حج کو جاتے نا آپ، حج کو حجیوں کیا بولتے ہیں؟ خش غلطی سے بھی نہیں لے جانا حج کو، 3 سال کی سزا ہے، خش لے گئے تو جیل میں سیدھا۔ اب آپ یہ نہیں بول سکتے انڈیا میں تو ہم تو روز پیس کے کھاتے اس کو، بولتے نہیں کنگڈم میں خش حرام ممنوع، نہیں لا سکتے، 3 سال کی سزا ہے، معلوم آپ کو خش لے جانے پر 3 ایئرس۔ اور اگر خش میں افیم کی کوانٹٹی زیادہ رہی تو ہمیشہ کی جیل، ڈرگز کی سزا موت ہے سعودی عرب میں۔ تو آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں اس کا قانون کا علم آپ کو ہونا چاہیے، تو آپ کو جو اللہ نے کتاب دی اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں پڑھے تو بچ جائیں گے، واہ واہ واہ، یہ کون سی بات؟ نہیں پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، تو کیا نہیں پڑھے تو چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، پڑھو یا مت پڑھو اس کا سوال اور پوچھ ہونے والا میرے بھائی۔ تو یہ مت سوچیے پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، پڑھ کے کم از کم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ معلوم تو ہوا مجھے کہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ 9ویں چیز جو انتہائی بیوقوفانہ اور ایک دم ہی بکواس بات ہے وہ یہ ہے کہ پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے دے دیا، یہ کتاب ہدایت ہے، گمراہی کا اس سے کوئی دور تک لینا دینا بہرحال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو قرآن سے دور رہیں گا اس کا بڑا نقصان ہی ہوگا دنیا میں، کہ دنیا میں ایک تکلیف دہ زندگی وہ جئیں گا۔ کیسی زندگی جئیں گا؟ تکلیف دہ زندگی، جس کی دلیل اللہ نے قرآن سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت 124 میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے غافل رہا تو میں اس کی معیشت کو برباد کر دیتا ہوں، بگاڑ دیتا ہوں، دنیا کی بری زندگی قرآن کو چھوڑنے سے۔ دوسرا، شیطان حاوی ہو جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے ہم اس کے اوپر ایک شیطان حاوی کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہوا قرین اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تیسرا، ذلت اور رسوائی کی زندگی انسان جیتا ہے جب قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے صحابہ کی زندگی دیکھی، کیا عزت اور شرف والی زندگی تھی۔ ایک واقعہ صرف چھوٹا سناتا ہوں آپ کو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ قسطنطنیہ سے جب جنگ ہوئی، چونکہ اس کے فضائل سن رکھے تھے پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فوراً کہا کہ میں بھی اس جنگ میں شامل ہوں۔ 80 سال کی عمر تھی، لوگوں نے کہا بوڑھے ہو چکے، کہا نہیں آرام نہیں چلوں گا۔ جنگ کے لیے گئے، قلعے کا محاصرہ کیا گیا، قسطنطنیہ کا جو کانسٹینٹینیپل، استنبول جس کو بولتے ہیں، ترکی کا دارالحکومت ہے، اس زمانے میں وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، عیسائی ملک تھا، اس کا محاصرہ گھیراؤ کیا گیا، اور ایک خیمے میں آپ رہتے تھے، وہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جنگ نہیں ہوئی، پہلے انتقال ہو گیا، آپ کو وہیں دفنایا گیا، لوگ آ گئے۔ دفنانے کے بعد قسطنطنیہ کا جو گورنر تھا اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، خط لکھ کر کہا
کہ اب ہم تمہارے نبی کے ساتھی کی خبر کو کھودیں گے، ان کے مردے کو نکالیں گے اور ان کے جسم اور ہڈیوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو جواب دو، اور جواب میں لکھایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نے نبی کے ساتھی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو جتنے گرجا میری حکومت میں ہیں اور جتنی عیسائی خبریں سب اکھاڑ کے رکھ دوں گا، جتنے گرجا میرے قبضے میں اور جتنی عیسائی خبریں اکھاڑ کے رکھ دوں گا۔ اس نے واپس جواب دیا، اس نے جواب دیا میرا قول نہیں، اس نے کہا قسم ہے کنواری مریم کی، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خدا مانتے ہیں، قسم ہے کنواری مریم کی، میں تو تمہاری صرف دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، ہم کبھی تمہارے نبی کے ساتھی کے ساتھ یہ نہیں کریں گے، ان کی خبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ قرآن کے حامل تھے نا، جیتے جی تو ان کو ہاتھ لگانا دور، ان کے انتقال کے بعد ان کے جسم سے کھلواڑ کرنے کی بھی اوقات نہیں تھی۔ باقی سب تو دور کی بات ہے کہ زندگی میں مارا جائے، فسادات کیے جائے، ان کی ماں بہنوں کی عزت لوٹی جائے، ان کے بچے جو بھی پیٹ میں نہ ہوئے ان کو مارا جائے، یہ تو بہت دور کی بات تھی۔ ایک انسان مر بھی جائے نا، حامل قرآن جو قرآن پہ چلتا تھا، اس کے مرے ہوئے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی لوگوں کی ہمت نہیں۔ آج دیکھیے ہم ایک جیتی جاگتی اتنی بڑی قوم ہے اور دنیا کا کوئی بھی انسان آ کے قوم ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے اللہ کے دین کا تقاضا نہیں رکھا، اس کی کتاب سے وہ تعلق نہیں رکھا جو ہونا چاہیے، لہٰذا ہمارا رب سے تعلق بھی اتنا ہی پھسپھسا اور کمزور ہو گیا۔ جو قرآن کے حامل تھے نا، ان کے مردہ جسم کے ساتھ بھی ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں تھی۔ آج مسلمانوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مارا جا رہا ہے اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا اثر رسوخ باقی رکھنا ہے تو یہ کتاب ہے، ورنہ ذلت اور رسوائی کی زندگی جئیں گے۔ اسی طرح جو ہے برزخ کی زندگی میں سوالات کی جو جواب ہے اسی کتاب سے ملنے والے بات میں رکھ چکا ہوں۔ آخرت میں اس شخص کو جو سزا ملیں گی جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی ایک سزا کے جو تذکرہ ہے وہ یہ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، وہ قیامت دن اندھا اٹھیں گا جو اللہ کے ذکر سے دور ہوں گا۔ دوسری سزا آتی ہے، دوسری بات جو آتی ہے وہ سورہ فرقان میں آتی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اللہ کے رسول ہمارے خلاف بات کریں گے، اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کہ ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کھڑے ہو۔ اور تیسرا جو ہے قرآن کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت بننے والا ہے، وٹنس بننے والا تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ حق میں وٹنس بنے گا اللہ ہی مجھے پڑھتا تھا، اور تیرے خلاف کھڑوں گا اللہ مجھے پڑھتا نہیں تھا۔ تو اگر ہم چاہتے قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے تو اس کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کھڑا ہو تو جیسی زندگی جی رہے ویسے جیتے رہے، وہ خود ہمارے خلاف بات کرنے والے۔ تو لہٰذا اللہ کی کتاب سے ہمیں ایک مضبوط رشتہ خود کا بنانا ہے، چاہے عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو۔ اپنے بچوں کو آج سے تیاری کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک معمول کرنا ہے ہماری بہنوں کو، مائیں جو میری بات سن رہی ہے، قرآن کا ترجمہ ہم روز گھر میں پڑھیں گے۔ روز فجر کے بعد سب سے اچھا وقت ہے اس کو پڑھنے کا، پھر بھی فجر کے بعد نہیں ہو سکتا تو شام میں، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی گھر میں آتے ہیں بیٹھیے۔ ہمارے بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں جن کو باقی ساری باتیں بولنے میں مسئلہ نہیں، قرآن پڑھو بولے خاندان کے ساتھ تو شرم آتی، وہ اچھا نہیں لگتا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا، باقی سب کام ہو رہا، ٹی وی سب مل کے دیکھتے ہیں، وہاں شرم نہیں آتی کس کو بھی اتنی واحیات چیزیں دیکھنے۔ قرآن نہیں، میرے کو شرم آتی، میری زبان نہیں پلٹتی۔ ارے بھائی، اور آپ لوگوں کا تو مسئلہ نہیں لینگویج، آپ لوگ تیلگو بولتے ہیں، تیلگو میں ترجمے بھی قرآن کی موجود ہے، آپ کو کوئی ایسا بھی نہیں۔ بہت ساری جگہ دو دو زبانیں بولتے ہیں مسلمان، یہاں تو اردو آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھ لیتے، لیکن اکثر آپ کی مدر ٹنگ تیلگو ہے، میں سمجھتا ہوں اکثر لوگوں کی، ہے نا، آپ کی زبان ہے قرآن موجود ہے، آپ کو بیٹھنا ہے وہی زبان، آپ کو کوئی نئی زبان میں نہیں بولنا، اور آپ کو کوئی تقریر نہیں دینا ہے، بیٹھ کے ترجمہ لیجئے، ترجمے کی 10 آیتیں سلیکٹ کیجئے، 10 سنانا، روز کرنا ہے، معمول بنا لیجئے، معمول بنا لیجئے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھنے کا، گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے بیٹھنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآنی اجتماع، چھوٹے چھوٹے اجتماع، جا قرآن پڑھ کے سنا جا، معمول بنا لیجئے، یہ سسٹم بنا لیجئے، اگر قرآن کو سیکھنے کا، اس کا ترجمہ سیکھنے کا، اس کی تفسیر کا علم حاصل کرنے کا، اس کا علوم سیکھنے کا، تجوید کی کلاسز کرنے کا، قرآن سے متعلق جو جو ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے جب قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ ہمارے انشاءاللہ دنیا کی حالت بدل، اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، اس کے بعد دنیا بدل جائیں گی تو آخرت بھی، لیکن اگر یہ نہیں کیا، دنیا کی بڑی بری زندگی اور آخرت کی بڑی سخت زندگی یاد رکھیے، اس کے لیے تیار ہے۔ تو لہٰذا قرآن سے ہمیں اپنا رشتہ گہرا کرنے کی ضرورت ہے، ویسا رشتہ جیسے صحابہ کا رشتہ اس کتاب سے تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت سے نوازا، اور آخرت میں یقیناً ان کا بہت بڑا مقام اور اجر اللہ کے پاس باقی ہے۔ ہم نے بھی جب اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے، قرآن پہ ایمان لانا،
اس کو پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا علماء لکھتی ہے اس کے حقوق ہیں، یہ کریں گے انشاءاللہ تو یہ دنیا بھی سنور جائیں گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والا بنا، ہم تمام کے لیے اس کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اللہ آسان کر، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔